بدر شاشانی ہے مک چنک تلاک نورانی ہے کالی غلفک اک مستانی ہے مت مور اکھیں نمت بریاں اس صورت نو میں جالا تھا جالا کت جان جہانا کھا سچیاں کت رب دی میں شانہ کھا جس شانت شانہ سب بڑیاں درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے وہی فقدار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا او محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سنتا نے عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے شاہدی ہے محترم آپ سا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی تھی عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو شاہ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا ڈوریاں جس کا بچھونا تھا سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی سلام فخر موجودات فخر لوح انسانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بلدہ نوازی خند پیشانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تیرا در ہو تیرا در ہو میرا سر ہو
کسرسی ہے مگر تمہید طولانی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جزاک اللہ. السلام علیکم ناظرین، رمضان مبارک کی اس خوبصورت سحر ٹرانسمیشن انوار رمضان کے ساتھ آج رمضان مبارک کی تیسری سحری کا آغاز، اور آغاز میں آپ کا میزبان زہر اختر حاضر خدمت ہے. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور جس طرح سے ہم نے پہلی اور دوسری سحری کا اہتمام بڑے خوبصورت انداز میں، بہت شاندار انداز میں اپنی اس سحر ٹرانسمیشن میں کرا، جس میں آپ کی ملاقات مشہور و معروف نعت خواہوں سے ہوئی، بہت اچھے عالم دینوں سے ہوئی، ڈاکٹرز حضرات بیٹھے، کمپٹیشنز راؤنڈ دیکھے آپ نے. اسی طرح سے آج بھی کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آج پہلی تیسری سحری کا آغاز کی جانب ہم اس سحر ٹرانسمیشن میں بڑھ گئے ہیں. ناظرین، ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہر اچھی کاوش کے ساتھ، ہر اچھے لوگوں کے ساتھ، ہر اچھی نیکی کے ساتھ ایک اچھی ٹرانسمیشن آپ کے درمیان ہم پیش کر سکیں. تو اسی سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ اگر میں آپ کو آج بتاتا چلوں تو سب سے پہلے اگر بات کریں جو کہ اس ٹرانسمیشن کو سجانے میں جن کا اہم کردار، جو ہمارے سپورٹیو پارٹنر بھی ہیں، اور آپ ہمارے سیٹ پہ بھی دیکھا کرتے ہیں ان کی پروڈکٹس جو ہمارے لوگوں کے ساتھ بھی جاتی ہے، گفٹنگس بھی دیتے ہیں، وہ سروسز فاؤنڈیشن بلڈرز ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز ہیں. اور اس کے ساتھ خان فوڈز کے گفٹس ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور دا کریس کے گفٹس ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. خان احسان آئل اینڈ گیس کمپنی کے پروڈکٹس ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. آج پیزا میکس بھی ہمارے سیٹ پہ موجود ہے، جس کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور ان کے طرف سے ہی آج سحری بھی K21 کی سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آج منعقد کی گئی ہے. اور اگر میں باقاعدہ آل اوور اسپانسر پارٹنر کی بات کروں، دا بیوٹی مارک سیلون ہمارے ساتھ اسپانسر پارٹنر ہے، امداد عظیم آرگنائزیشن، پاکستان بزنس کلب فورم، دا کریس سروسز فاؤنڈیشن، سما پیکیجنگ مشین اینڈ پروسیسنگ سسٹم، خان فوڈز کی جانب سے آج یہاں پہ اسپانسرشپ دی گئی. یونیکا فوڈز ہمارے ساتھ موجود ہیں، الماس حمیرانی کے ڈریسز موجود ہیں بھائی گفٹنگ کے طور پہ. نوید احمد صاحب کے ڈریسز میں ویئر کر رہا ہوتا ہوں، اس کے ساتھ ڈیجا وو کے ڈریسز میں ویئر کر رہا ہوتا ہوں، جو کہ وارڈروب کا نذرانہ پیش کرتے ہیں ٹرانسمیشن میں. احسان آئل اینڈ گیس کمپنی ہمارے ساتھ موجود ہے. پھر بھی چائے بنانے والوں کی جانب سے بہت اچھے سے گفٹ بھی ہوتے ہیں، اور ان کی چائے بھی جلد سے جلد ہمارے سیٹ پہ موجود ہوگی. زیب النساء فاؤنڈیشن ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے آج یہ تمام ہمارے سپورٹیو پارٹنر ہیں. تو بات صرف اتنی ہے دوستوں کہ اپنے لیے جب بات ہوتی ہے نا تو ہر انسان جی لیتا ہے، لیکن اصل بات ہوتی ہے دوسرے کے لیے جینا، دوسرے کے کام آنا. رمضان مبارک کے آتے ہی اکثر و بیشتر لوگوں کی چیزیں بڑھ جاتی ہیں، اگر دسترخوان کی صورت میں دیکھی جائے، عبادات کی صورت میں دیکھی جائے، اور اگر خاص طور پہ بات کی جائے لوگوں کی مدد کرنے پر، تو لوگ ایک ہاتھ سے نہیں بلکہ دونوں ہاتھوں سے لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں. تو کیا ہی اچھی بات ہو کہ رمضان مبارک کی طرح ہر سال، ہر روز، ہر دن، ہر وقت ہم ایک دوسرے کی خدمت کرا کریں. تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ ایک انسان دوسرے کے انسان کے کام آنا شروع ہو جائے، تو یہ مشکل، پریشانی اور تنگ دستی جو آج کل کا وقت ہے تو یہ دور ہو جائے گی. تو اگر میں تعارف کراتا چلوں، کیونکہ ہمارا سلسلہ ٹرانسمیشن کا آغاز، سحر ٹرانسمیشن کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارکہ، حمد باری تعالیٰ، اور اس کے بعد اس کے حبیب کی ثنا و توصیف کے بعد اولیاء کرام کا ذکر، اور اس کے بعد ڈاکٹرز آزاد ہوتے ہیں، سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، کمپٹیشنز راؤنڈ ہوتے ہیں، شیفز ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، قوال ہوتے ہیں. تو بھائی بڑی چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگ ملاحظہ کریں گے آج کی بھی ٹرانسمیشن میں. تو اگر میں آج پہلا تعارف کراتا چلوں تو ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کے سیٹ پر زینت بنے، تو بڑے اچھے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے حوالے سے کام کرتے ہیں، اور ہمارے سیٹ پہ ان کی گفٹس بھی موجود ہوتے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ
ایک دو لوگ اور بھی ہیں, ان کا بھی تعارف کراتا ہوں چلوں. لیکن بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے جانب سے کام کرتے ہیں سروسز فاؤنڈیشن کے آنر ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب شاہ رخ رئیس صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام زید بھائی, کیا حال ہیں, کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ سے رمضان مبارک کے آتے ہی آپ کی شخصیت میں نکھار آ گیا ہے. الحمدللہ. اسی طرح بس سب پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اس بابرکت ساتوں میں ہمیں یہاں پہ اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا ماشاءاللہ, اور اس کا بہت بہت شکریہ. اور بس اسی طرح مسلمانوں کو تو مین چہرے پہ نکھار تو ویسے ہی رہتا ہے, وہ ماشاءاللہ وہ رمضانوں میں ویسے ہی ڈبل ٹبل ہو جاتا ہے, جیسے کہ آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. آپ کا محبت ہے اور آپ کا حسن نظر ہے شاہ رخ صاحب. بس اس طرح رمضان کی ساتیں ہیں, برکتیں ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. اچھا جی, میں دوسرا تعارف کرا تھا چلوں تو رئیس موٹرز کے آنر ہیں, اور جہاں پہ موٹرز کی بات آتی ہے تو یقیناً گاڑی تو آج کل ہر کسی کی نیڈ ہوتی ہے, کار ہو, بائک ہو, بس ہو, ٹرک ہو, تو یقیناً تمام ہی لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے بڑے اچھے ان کی موٹرز کے حوالے سے ورک شاپ اور آٹو پارٹس کے حوالے سے کام میں رئیس موٹرز کے آنر موجود ہیں جناب رئیس احمد صاحب. السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ سے بہت جچ رہے ہیں آپ وائٹ سوٹ میں آج ماشاءاللہ. اچھا جی, رئیس احمد صاحب کے بعد ہمارا جو تیسرا تعارف ہے میں کراتا چلوں, یہ بھی سروسز فاؤنڈیشن کے جو ہے کرتا دھرتا ہیں اور ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں جناب سعید انور صاحب. آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سعید بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے, کیسے ہیں؟ الحمدللہ, خیریت سے ہیں؟ رمضان مبارک میں روزے کیسے جا رہے ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. ماشاءاللہ آپ کی بزرگی دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ تمام مکمل روزے رکھتے ہوں گے آپ. الحمدللہ, اللہ کا شکر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو شاہ رخ بھائی میں آپ سے آغاز کروں گا اور میں جاننا چاہوں گا کہ رمضان مبارک کے حوالے سے کیا مصروفیات رہتی ہیں؟ بس مصروفیات کچھ خاص تو نہیں ہوتی ہیں, آپ کو تو پتہ ہے رمضانوں میں ویسے ہی معاملات کچھ سلو ہی ہوتے ہیں, زیادہ تر سب کا رجحان عبادات کی طرف ہوتا ہے, تو بس ہمارا بھی اسی طرف ہی رہتا ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. بس عبادات میں مشغول ہوتے ہیں زیادہ تر, صبح آفس اور اس کے بعد عبادات, روزہ, یہی سب میں مصروفیات رہتی ہیں ماشاءاللہ. تو سروسز فاؤنڈیشن کی بیسیکلی خدمات کیا ہیں انڈسٹری میں؟ سروسز فاؤنڈیشن بیسیکلی یہ انور صاحب اس کو کوئی اسٹیبلش کیا تھا 1995 میں, ہمارے انور صاحب نے اس کو, جو کہ آپریٹ کرتے تھے اس کو اپنے ان ہاؤس, جب مطلب نہ وہ مارکیٹ میں ایکسپوز تھا نہ کچھ. میں نے اس کی بنیاد 2019 میں الحمدللہ رکھی ایز اے آفس, ایز اے ٹیم بنا کے, اور الحمدللہ آج آپ کے سامنے سروسز فاؤنڈیشن ڈیفینس میں ہماری ساری خدمات ہوتی ہیں. ڈی ایچ اے کراچی کو ہم ڈیل کرتے ہیں اوور آل سارا, اس میں ساری ہماری آرکیٹیکٹ, اسٹرکچر انجینئرس وغیرہ ساری یہ سروسز, پھر پلس کنسٹرکشن ہماری پوری ہوتی ہے جس میں ہم یہ ساری سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. جیسا آپ نے انور بھائی کی بات کری, تو انور بھائی کیا سوچ کے آپ نے اس کو اسٹیبلش کرا, اور 1995 سے, تو میری پیدائش کے چند ہی سال کے بعد, بالکل صحیح فرما. تو کیا سوچ کے یہ ارادہ آیا؟ اصل میں امپلائی تھا یو ایس گورنمنٹ کا, امریکن ایمبیسی سے میرا تعلق رہا, وہیں سے ہی میں جب فارغ ہوا تو اس کے بعد پھر میں نے یہ بنایا. اور اس وقت میں سروسز جو ہیں وہ صرف ایمبیسیز کو دیتا تھا, جتنے بھی فارن مشنز تھے یہاں کراچی میں ان کو میں دیتا تھا. اس کے بعد پھر میں نے جو فارن آرگنائزیشن ہے جو اوورسیز چیمبر آف کامرس سے رجسٹرڈ ہیں ان کی لسٹ لے کے ان کو بھی سروسز دینی شروع کی. اور پھر پاکستان کی جو پبلک سیکٹر آرگنائزیشن ہے جیسے پی آئی اے ہے, پی این ایس سی ہے, جو بڑے بڑے ادارے ہیں, تو ان کو دینی شروع کی. تو شروع سے سروسز دینے کے ہی آپ کی خدمات انجام دیتے رہے, تو آپ نے ادارہ جو منعقد کیا وہ سروسز فاؤنڈیشن کے نام سے رکھ دیا. اور ایک چیز اور عرض کروں کہ جو سروسز دی جاتی تھی فارن مشنز کو یا دوسری آرگنائزیشن کو یا پبلک سیکٹر پاکستان گورنمنٹ کی آرگنائزیشن کو, وہ کمپلیمنٹری تھی. اچھا ماشاءاللہ. یعنی اس میں یہ کہ ان سے کوئی چارجز نہیں تھے, ٹھیک ہے, لیکن جو آنر تھے لینڈ لارڈ یا لینڈ لیڈی ان سے ہم لیا کرتے تھے. زبردست. وہ ایک سلسلہ کافی عرصے چلا. ریئل اسٹیٹ اور بلڈرز کے حوالے سے آپ کی خدمات ہیں, تو ابھی ان حالات میں آپ لوگوں کو کوئی پرابلم درپیش آتی ہے؟ دیکھیں, ایک تو جو چیزیں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو معاشی طور پہ بھی پورے ورلڈ وائڈ, تو جب سے منی لانڈرنگ والا سلسلہ ہوا ہے تو تمام مختلف جو کنٹریز ہیں ان کی گورنمنٹ اس کو مانیٹر کر رہی ہیں. اچھا. اس کی وجہ سے کافی اثر ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو انٹرسٹ ریٹ کافی ہائی
کر دیا ہے گورنمنٹ نے پاکستان کے حوالے سے. تو اس میں پہلے جیسے لوگ تھے پراپرٹیاں خرید لیں, اس پہ کچھ منافع مل گیا, بیچ دی, کوئی بلڈنگ بنائی, مکان بنایا, بیچ دیا, یا کسی کے پاس پیسے کم ہیں تو وہ بھی ہم کو دے دیتے تھے کہ بھائی ہمارے پاس اماؤنٹ ہے 1 کروڑ 2 کروڑ, ہم کو یار لاکھ روپے مہینہ مل جائے, اس طرح کا. لیکن یہ کہ وہ چیزیں بھی تھوڑی سی نرم ہو گئیں, ٹھیک ہے. اور بیچ میں ایک چیز اور آئی تھی کووڈ-19, اس کی وجہ سے بھی ورلڈ وائڈ کافی چیزیں جو ہیں وہ سلو ہو گئیں. تو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو بھی کافی نقصانات پہنچے. بالکل بالکل. اور اس وقت پاکستان کے حوالے سے یہ جو پرسنٹیج جو بڑھا دی ہے اس نے پاکستان میں, تو اس کی وجہ سے کافی. تو ابھی تک کافی نقصانات ہیں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو اگر دیکھا جائے. دیکھیں اب یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے, اب یہ تو پوزیشن ایسی ہے نا کہ کسی کو اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہے, صحیح ہے, تو اس کو انجیکشن لگا کے فوری بہتر کیا جا سکتا ہے, اور وہ انجیکشن ہماری سرکار کے پاس ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس سے بہت فرق پڑے گا, کیونکہ اب لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو فکس ایک اماؤنٹ مل جائے. جی جی صحیح ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہم کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں رکھتے ہیں اس کو, تو ہمیں تو فکس مل رہا ہے, تو کوئی پریشانی بھی, ریگولر بھی مل رہا ہے. اچھا. ہمارے پاس یہ ہوتا تھا کہ کبھی اچھا بھی ملتا تھا, کبھی کم بھی ہوتا تھا. تو وہ لیکن فکس اماؤنٹ کو کہا جاتا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو میں کہ وہ سود کے مد میں آ جاتا ہے. تو آپ نے بھی کوئی فکسیشن رکھی ہوگی انویسٹرز کے ساتھ؟ نہیں, وہ پرسنٹیج ہوتی ہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, پلس مائنس 5% 10% ہوتا ہے, باقاعدہ ایگریمنٹ بنتا ہے اس کا. اوکے. ٹینٹیٹیو ریٹس ہوتے ہیں. بالکل. اپ اینڈ ڈاؤن, کبھی کم کبھی زیادہ. چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو شاہ رخ بھائی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سروسز فاؤنڈیشن کے حوالے سے پھر آپ نے اس میں قدم کب سے جمایا؟ 2019 سے ہم نے اس میں جو ہے اسٹیپ لیا ہے, اور الحمدللہ آج آپ کے سامنے. اور اب میں آپ کو بتاؤں سروسز فاؤنڈیشن ایز اے بلڈرس اینڈ ریئلٹرس تو ڈیل کر ہی رہے ہیں ہم. اب انشاءاللہ ہم نے جو ہے ہم لانچ کرنے والے ہیں سروسز ہیلپ فاؤنڈیشن کے نام سے, بائی رئیس احمد والی صاحب کے نام سے, جس میں ہم اپنے ہی بزنس کا ریونیو جمع کر کے لوگوں کی ہیلپ کریں گے. نہ کہ کسی سے ڈونیشنز ریکوائرڈ ہوں گی, نہ کچھ. جو ہمارے بزنس کا ریونیو ہوگا اسی سے ہم سروسز ہیلپ فاؤنڈیشن بائی رئیس احمد جو ہم انشاءاللہ ہیلپ فاؤنڈیشن کے حوالے سے میڈیکل انڈسٹری میں کام کرنے کا ارادہ ہے. اوور آل سب جو بھی لوگوں کو ہیلپنگ ہوتی ہے, لائک کوئی شادی ہے, کسی کی ہیلپ ہے, کوئی آپریشنس ہیں, سو اس میں ہم انشاءاللہ فردر اب اس کو کر تو رہے ہیں ابھی بھی, بٹ سروسز فاؤنڈیشن کے نام سے ایک طرف, لیکن اب ہم اس کو پراپر ایک شکل دینے جا رہے ہیں, سروسز ہیلپ فاؤنڈیشن بائی رئیس احمد والی صاحب کے نام پہ. ناظرین دیکھیں کتنی اچھی خدمات ہیں. اگر ہر ریئل اسٹیٹ بلڈرز اسی طرح سے کام کرنے لگ جائیں, اپنی ویلفیئر آرگنائزیشن بنا لیں, تو جس حساب سے آج کل انڈسٹری میں کام ہے اور اس انڈسٹری کو بوسٹ مل رہا ہے, تو یقیناً لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. جس حساب سے لوگ تندرست ہیں, ان ایمپلائمنٹس کے بہت زیادہ شکار ہیں, تو یہ تو بڑا اچھا اقتدام ہے. تو شاہ رخ بھائی کوئی ایسے اہم پروجیکٹس جو ابھی اس ٹائم مارکیٹ میں آپ رن کر رہے ہیں؟ جی بالکل, ہمارے کافی سارے پروجیکٹس ہیں جو اس وقت ان گراؤنڈ ہیں, ڈی ایچ اے میں ہی جو ہم کر رہے ہیں. سو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کو پرووائڈ کریں گے, تو آپ کے لیے دیں گے. اور ہم نے اس میں جو ہماری جو فاؤنڈیشن جو میں نے آپ کو بتایا جس کے حوالے سے, جس سے ہمارے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں ان گراؤنڈ, اس میں سے کوئی ایک پروجیکٹ ایسا ہوا کرے گا ہمارا جو ٹوٹل ہم اس کی جو انکم ہوگی وہ ہم اپنی اس فاؤنڈیشن ہیلپنگ فاؤنڈیشن میں ڈالیں. ماشاءاللہ آؤٹ سینڈ. تو یہ ارادہ انور صاحب کو آیا تھا یا شاہ رخ بھائی آپ کو آیا تھا؟ یہ تو فی الحال مجھے ہی آیا تھا. کافی ٹائم سے ایک ڈریم تھا کہ والد صاحب کے نام سے ایک کام شروع کروں گا انشاءاللہ. سو اب وہ الحمدللہ پورا ہو چکا ہے, کیونکہ ہماری جو بھی انفراسٹرکچر تھا وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے سارا, کیونکہ اس وقت ہمارے کوئی 8 سے 10 پروجیکٹس ان گراؤنڈ ڈی ایچ اے میں چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ اب جب فردر وہ اور بڑھیں گے تو ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی کنٹینیو. ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب بھی آج ہمارے سیٹ پہ موجود ہیں, رئیس موٹرز کے آنر ہیں رئیس احمد صاحب. تو میں جاننا چاہوں گا انکل کیسا لگتا ہے اس کارکردگی کو انجام دیتے ہوئے؟ اچھا لگتا ہے, خوشی ہوتی ہے, اور ماں باپوں کو زیادہ خوشی ہوتی ہے, ماں باپ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے بچہ آگے ترقی کر رہا ہے. مگر ایک بات میں ان کو بس یہی بولتا ہوں, جیسا تم محنت کرو اور حق حلال کی جو روزی ہے نا وہ کماؤ, کسی کو مطلب کسی کا الٹا سلٹا کام نہیں کرو, محنت کرو گے اللہ تم کو پھل دے گا. ایمانداری سے, ایمانداری ضروری ہے, محنت اور ایمانداری ضروری ہے. اگر تمہاری محنت میں ایمانداری شامل نہیں ہے نا تو کوئی فائدہ نہیں, اس میں برکت نہیں ہوگی. ایمانداری اور محنت ضروری ہے. ہاں وہ ظاہر سی بات ہے, مثال دی جاتی ہے جو لوگ بے ایمانی کرتے ہیں اللہ بہت دریا میں. ہاں کوئی فائدہ نہیں نا, اگر آپ کو 100 روپے مل رہے ہیں اس پہ آپ نے 8 آنے یا 10 پیسے حرام کے ڈال دیے تو آپ کے 100 روپے بھی حرام ہو گئے نا.
तो कोशिश करो कि तुम्हारे 100 रुपये हलाल हो, उसमें चारा नहीं, उसमें हराम के नहीं डालो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अल्लाह बहुत बरकत देगा। आप भी अपने मतलब आप तो माशाल्लाह अभी भी जवान हैं, तो आप भी माशाल्लाह अपने टाइम पे जिस टाइम में आपकी बेटी की उम्र थी तो कोई आप भी इसी तरह से कोई एनजीओ वगैरह रन करते थे, खिदमत इंसानियत में मसरूफ थे? वो तो मैं करता था। अच्छा माशाल्लाह, शुरू से ये अमल रहा आपका? हाँ, शुरू से मतलब हमारा जो खानदान है, जो भी मतलब हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली में सारे ऐसे ही बंदे हैं। मतलब इसकी वालदा हो गई, इसकी घरवाली, मेरी दोनों बहुएं हैं माशाल्लाह, इसकी अम्मी, हम सारे ऐसे ही हैं माशाल्लाह। अगर इसकी अम्मी से कोई पैसे उधार ले जाता था ना गली में से आके, तो वो दे देती थी उसको। अच्छा, जब वो वापस नहीं करती थी ना, फिर मेरे को बोलती थी कि जो है ना फलानी औरत को मैंने पैसे दिए थे वापस नहीं दिए। तो आप लेके आते थे पैसे? नहीं नहीं, लेके नहीं आता था मैं, उसको बोलता था मेरे से पूछ के थोड़ी दिए थे। अच्छा, हाँ, जो मेरे से बोला, हाँ, मेरे से पूछ के तो नहीं दिया, भाई तू जान वो जान, मेरा क्या काम है उसमें। सही बात है। तो मैं नहीं बोलता था, मैं उसको जाके बोलता था ना मान मैं तेरा मेहमान। बस। हाँ, तो ये समझो हमारी नस्ल में शामिल है। अच्छा माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और जिस हिसाब से माशाल्लाह हमारे रईस अहमद साहब ने अपने साहबजादे की कह सकते हैं परवरिश करी, और इस तरह से अगर सारे वालिदैन अपने बच्चों को सिखाएं तो यकीनी तौर पे ये माशरा बड़ी अच्छाई की तरफ जा सकता है। अभी भी अनवर भाई को मैंने यही बोला। क्या बोला था अनवर भाई? अभी यही बात बोली थी ना मैंने, कभी रास्ते में यही बात बोली थी कि इन्होंने जब ये अभी जो नया काम मिला है ना इनको, इस बारे में बोला। मैंने बोला देखो मेहनत करो ईमानदारी से, बस अल्लाह बरकत देगा। ये नहीं देखो कि मेरे को थोड़ा मिल रहा है, थोड़े में ही बहुत बरकत होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़े में ही बहुत बरकत बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी तरह चलता है। खाएं लेकिन हलाल खाएं और हलाल खाओ और अच्छा खाओ। हम्म, हलाल खाओ और अच्छा खाओ, ये नहीं हराम करके खराब खाओ, नहीं, अच्छा खाओ और हलाल करके खाओ, जो दिल करता खाओ। ठीक है ना? शाहरुख भाई, आप अल्लाह गिफ्ट उसमें भी बरकत देता है। सर्विसेज फाउंडेशन के सेट पे मौजूद होते हैं, तो ये गिफ्टिंग जो बड़ी स्पेशल किस्म की लग रही है, क्या इसमें डाल के देते हैं लोगों को? सर अभी जो हमने इसमें डाला था, एक रूह अफ़ज़ा की बोतल थी, खजूर थी और फेनी थी यूनाइटेड किंग की। पूरी मतलब रमज़ान मुबारक की हमने तैयारियां मुबारकबाद के लिए हमने बना के अपनी कंपनी की तरफ से बांटे ओवरऑल सब जगह, और रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में सब जगह दिए। और अब जो है इसके साथ साथ हम आपको जो है सूट्स वगैरह अच्छी ब्रांड के प्रोवाइड करने वाले हैं इंशाल्लाह। कमिंग वीक में इंशाल्लाह हमारे सूट्स भी आ जाएंगे, जो लेडीज़ भी होंगे और जेंट्स भी होंगे। सो वो गिफ्ट्स भी आपके साथ इंशाल्लाह, क्योंकि फर्दर ईद करीब होगी तो उसके ईद के हिसाब से हमारे गिफ्ट्स इंशाल्लाह भाई ऑन स्क्रीन शाहरुख भाई ने अनाउंसमेंट दे दी है। तमाम जो लोग हमारे साथ आते हैं, हम सर्विसेज फाउंडेशन के गिफ्ट्स दे भी रहे थे, और मज़ीद जो हमारे साथ लोग यहाँ पे होंगे, उलमाए कराम, नात खान, डॉक्टर, और इसके अलावा सेलिब्रिटीज़, कवाल हज़रत, उनको भी सर्विसेज फाउंडेशन के गिफ्ट्स जाएंगे। तो मैं बहुत अच्छा लगा शाहरुख रईस साहब आपका आज यहाँ पे तशरीफ लाने का। सईद आपका भी बहुत शुक्रिया। सईद अनवर भाई आप तशरीफ लाए, आपका भी बहुत शुक्रिया। रईस अहमद साहब आप तशरीफ लाए, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हमारे सेट पर हर किस्म की शख्सियात मौजूद होती हैं, तो आज जो शख्सियत हैं हमारे साथ, वो तमाम लोग बड़े अहम शख्सियात हैं और हर फील्ड में उनके बड़े अहम किरदार हैं, लेकिन वो मैं बताऊंगा नहीं। मैं चाहूँगा एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, तो मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि मैंने आपको बताया था ब्रेक पे जाने से पहले कि हम मिलेंगे ब्रेक के बाद कुछ बड़ी अच्छी अहम शख्सियत से, क्योंकि भाई शख्सियात तो हमारे जब ट्रांसमिशन का आगाज़ होता है तो जब से ही जो शख्सियत उलमाए कराम, नात खां हज़रात और कई सेलिब्रिटीज़ बैठना शुरू करती हैं तो वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, तो मज़ा ही आ जाता है। तमाम देखने वाले नाज़रीन वो आपके व्यूज़ और कमेंट्स बताते हैं। तो भाई अब जो जिन शख्सियात से आज मैं तारुफ़ कराने लगा हूँ, जो आज हमारे इस सेट के रमज़ान ट्रांसमिशन की जीनत बने, तो कुछ ऐसा है, वो आपने बात सुनी होगी कि कन्फर्म जन्नती है। तो भाई जन्नती कैसे हो गया, तो उनसे ही आज जानेंगे। और वो भी बात सुनी होगी, एक बड़ा अच्छा उनके जो कलमात वायरल होते हैं कन्फर्म जन्नती के बाद, वो भी सुने। तो रोज़ा रखो तो ऐसे रखो, और इसके अलावा एक दो कलाम और भी जहन में आ रहे हैं मेरे। एक कलाम तो वो भी है, शादी करो 2 3 4। तो भाई
آج تم تمام مرد حضرات خوش ہو جائیں گے اور جو خواتین ہیں وہ شاید بے ہوش نہ ہو جائیں ان کی باتیں سن کر. تو آئیے ویلکم کرتے ہیں یاسر سہروردی صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں یاسر بھائی؟ الحمدللہ. جس طرح سے آپ نے ایک ماحول میں ہلچل منگائی ہوئی تو میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو یہ جنتی والی بات آئی تھی جی تو کنفرم جنتی ہے، تو آپ نے کیسے جان لیا تھا کہ یہ انسان کنفرم جنتی ہے؟ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس کا داخلہ ضرور جنت میں ہوگا. تو ہر مومن مسلمانی جنتی ہے. کیا بات. پھر جو میمز وغیرہ بنتی ہیں وہ سٹارٹنگ کے جملوں پر بن جاتی ہے. جو میمرز پورا کلام سنتے ہیں وہ پھر آ کر سیلفیاں بنواتے ہیں کہ یار اب میسج سمجھ میں آیا آپ کا. تو اشعار پورے اگر کوئی سنتا ہے تو میرے خیال سے باڈی لینگویج وغیرہ پر اور میم بننا کوئی اب معیوب بات تو رہی نہیں. وزرائے اعظم کی، کرکٹروں کی، آرٹسٹوں کی بن رہی ہے، بدتمیزی نہ ہو اس میں. تو باقی اچھی بات ہے، آپ ہمیں فہم دے رہے ہیں. کیا بات ہے. پہلی دفعہ آج ملاقات ہوئی ہے آپ سے. جی. جس طرح سے آپ کے کلام میں ایک ہلچل ہوتی ہے اور ایک جوش ولولہ ہوتا ہے، لیکن آپ کی طبیعت میں تو بڑی سادگی ہے، اس کا کیا راز ہے؟ میرے خیال سے اب جو ہے وہ جیسا کہ ہماری باڈی لینگویج ہوتی ہے کلاموں میں، تو اس سے کوئی بھی نعت خواں خالی ہے نہیں. ہر آرٹسٹ جو ہے، ہر ایکٹر کی الگ ایک ایکٹنگ ہوتی ہے، ہر آرٹسٹ کی الگ اپنا ایک اس کا آرٹ ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے. تو میں تو بیسیکلی نعت خواں ہی ہوں. میرے اپنے چینل پر جو ہے وہ 600-700 نعتیں موجود ہیں اور میں نے کیسٹ سی ڈی کے دور سے کام کیا. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سیاسی جد و جہد اور میری ثناخوانی کی جد و جہد تقریباً سیم ہی ہے. 6 سال کی عمر سے پڑھتا ہوں، 23 سال ہو گئے. 23 سال ان کو بھی 22-23 سال ہو گئے اسٹرگل سیاست میں. تو میری نعتیں جو ہے وہ جو مجھے سننے والا طبقہ ہے جو شروع سے مجھے جانتا ہے تو وہ مجھے جانتے ہیں کہ میری طبیعت میں کتنی سادگی ہے یا میں کتنا شوق چنچل. کیا بات ہے. جس طرح سے پذیرائی ملی اس حساب سے تنقیدیں بھی لوگ کرتے ہیں، تو کیسا ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پر تنقید تو ہماری نعتوں پر بیڈ لائک ڈز لائک کرنے والے یہی مسلمان ہیں. ہاں. وہ کوئی کہتا ہے یار اس نے یہ ویسٹ کوٹ کیسی پہنی ہے، کوئی کہتا ہے کھڑا کیسے، کوئی کہتا ہے بیٹھ کے پڑھنی چاہیے، کوئی کہتا ہے ہاتھ باندھ کے، کوئی کہتا ہے کھول کے. بتائیں. تو میرے خیال سے یہ حصہ ہے اس چیز کا. تو اچھی چیزوں پر تنقید ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی بری چیز ہے. وہ نعت کہتے ہیں اس کو، تو نعت ہے ہی نہیں. وہ نعت تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو کہا جاتا ہے، ان کی توصیف کو کہا جاتا ہے. نظم ہے، نظم میں اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو میں نے میسج، مجھے تو تقریباً 85% جو لوگ ملتے ہیں وہ کہتا ہے آپ نے ہمارے بچوں کو دین کی طرف رغبت دلائی ہے. اچھا. بڑوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی، بچوں کو سمجھ میں آ رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے. دیکھیں بچے زیادہ سمجھدار ہیں نا اس دور کے، کہا جاتا ہے نیو جنریشن بیسٹ جنریشن. دیکھیں نا حکومت کہاں سے کہاں جا رہی ہے. نیو جنریشن کا کمال ہے، نیو جنریشن کا، نیا پاکستان کا کمال ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ بتا کہ جب لوگ تنقید کرتے ہیں تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ فہم دے رہے ہو آپ مجھے، اپنا وقت مجھے دے کر آپ مجھ پر بہت بڑا احسان کرتے ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان لوگوں کا. ماشاءاللہ. تو جس طرح سے آپ کلام پیش کرا کرتے تھے، کافی دنوں سے آپ کا کوئی نیا کلام نہیں آیا. پرسوں ریلیز ہوا ہے کنفرم جنتی پارٹ 2، اور کل روزہ رکھو کی طرح ایک اور کلام آ رہا ہے. وہی اس میں بھی میسیجز ہیں. کوئی پورا سنتا ہے تو پھر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. وہی بات کہ سٹارٹنگ کے جملوں پر باڈی لینگویج میری دیکھ کر جو ہے وہ بنا لیتے ہیں میمز وغیرہ. تو باقی کلام آپ پورا سنیں گے تو انشاءاللہ بھائی دیکھیں یہ ساری باتیں آپ نے آج جان لی ہے یاسر بھائی کی زبانی. اور میرا یہ میسیج ہے دیکھنے والے ناظرین کو، اور جو لوگ تنقید کرتے ہیں، بھائی تنقید برائے اصلاح ہو نا تو وہ بینیفیشل بھی رہتی ہے، لیکن یہ تنقید برائے اگر آپ کسی کو ہٹ کر رہے ہیں تو ٹونٹ کر رہے ہیں تو وہ مناسب نہیں ہے. تو یاسر بھائی گفتگو تو بہت ساری کرنی ہے آپ سے، تو میں چاہوں گا کہ کوئی آپ ثنا خان رسول ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں لوگ آپ کو سوشل میڈیا پہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، تو آج کسی کلام سے آج اس پروگرام کا آغاز کر دیں آپ. بالکل. کون سا کلام سنا دیں؟ کون سا کلام سنا دیں؟ نعت رسول مقبول سنا دیتے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. یاسر بھائی مائک لے لیں. بسم اللہ. اے دل سنبھل کے چل کے، یہ شہر رسول ہے. اے دل سنبھل کے چل
کہ یہ شہر رسول ہے، قانون عشق ہے یہاں کانٹا بھی پھول ہے، اے دل سنبھل کے چل کے یہ شہر رسول ہے، قانون عشق ہے یہاں کانٹا بھی پھول ہے، اور یہ نکھری نکھری روشنی ذروں میں چاندنی، یہ نکھری نکھری روشنی ذروں میں چاندنی کیوں ہے، مدینہ پاک میں یہ روشنی اور یہ چاندنی کیوں ہے، کہ میرے نبی پاک کے قدموں کی دھول ہے، میرے نبی پاک کے قدموں کی دھول ہے، قانون عشق ہے یہاں کانٹا بھی پھول ہے۔ قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عقیدہ ختم نبوت بیان کرنے چلا ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام اب وہی لے کر تو نہیں آئیں گے، لیکن فرشتوں کے سردار ضرور ہیں، لیکن ایک فرشتہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر ہوتا کیا ہے؟ شاعر نے کہا بغرض وحی وہ آمد جبریل تو نہیں، بغرض وحی وہ آمد جبریل تو نہیں، لیکن ملائکہ کا اب بھی نزول ہے، لیکن ملائکہ کا اب بھی نزول ہے، قانون عشق ہے یہاں کانٹا بھی پھول ہے، اے دل سنبھل کے چل کہ یہ شہر رسول ہے، قانون عشق ہے یہاں کانٹا بھی پھول ہے۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، اے دل سنبھل کے چل کہ یہ شہر بطول ہے، اور جب اس در پہ انسان پہنچ جاتا ہے تو پھر اس دن کا بس یہی کہتا ہے ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں، اور چھیڑیں گے ہم نیازی ان کی کرم کی باتیں جس دن ہوا بلانا سرکار کی گلی میں۔ تو کیا بات ہے، سبحان اللہ یاسر بھائی، بہت خوبصورت انداز میں اور اتنی زبردست شاعری۔ تو یہ شاعری کا جو انتخاب ہے وہ آپ کا اپنا ہے؟ میں انتخاب تو خود کرتا ہوں، لیکن زیادہ تر جو پوئٹری ہوتی ہے وہ متفرق شعراء کی ہوتی ہے، کم لکھتا ہوں، خود لکھتا ہوں لیکن تو، اور جو یہ آپ کے وائرل کلامز ہوتے ہیں جو بچے کے زمان پہ ہیں، تو یہ ان کی شاعری بھی خود ہی لکھتے ہیں؟ کنفرم جنتی کے جو آخری کے 2-3 اشعار ہیں وہ میں نے خود لکھے ہیں، باقی وہ مجھے پروڈکشن والوں نے کسی شاعر سے لکھوائے تھے کلام، اور اسی طرح شادی والا بھی، باقی روزہ رکھو، کیا بات ہے۔ اب جو پارٹ 2 ہے وہ میں نے خود لکھا۔ میں چاہوں گا کہ کنفرم جنتی کی بات ہو رہی ہے تو چند شعر آپ اس کلام کی کنفرم جنتی کے، کنفرم جنتی ہے، کیا بات ہے۔ تو آج سننے والے بھی دیکھ لیں کہ بھائی وہ آپ کی جنتی ہے کون، شاعر نے کہا ہے سنتے کہ ہے کون، ہے کون، اور زید بھائی انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات، یقیناً آپ نے سنی بھی ہوگی، لیکن میں آج آپ کے سامنے پیش کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ کنفرم جنتی ہے کون۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں، میں نے دوسرے والے پارٹ میں اس کا جواب بھی دیا ہے، تحت میں بھی اور شاعری میں بھی، کہ کنفرم جنتی جو ہے وہ جنت کا ٹکٹ میں نے کوئی دیا نہیں ہے، تو جنت کا ٹکٹ جو ہے وہ خود کلمے کے اندر ہے۔ کیا بات ہے، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں۔ اب شاعر کہتا ہے کہ جنت میں جائے گا کون؟ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، ارشاد۔ بندہ ہے جو جلی کا کلمہ پڑھے نبی کا، عاشق ہے جو ولی کا، بندہ ہے جو جلی کا کلمہ پڑھے نبی کا، عاشق ہے جو ولی کا، کنفرم جنتی ہے، کنفرم جنتی ہے، کنفرم جنتی ہے۔ اب کون ہے جنتی؟ سجدہ کرے خدا کو، مانے جو مصطفیٰ کو، سجدہ
سجدہ کرے خدا کو، مانے جو مصطفیٰ کو، چومے خانہ کعبہ کو، رب سے مراد رکھے، قرآن یاد رکھے، خالق کو شاد رکھے. آف کورس کنفرم جنتی ہے، کنفرم جنتی ہے، کنفرم جنتی ہے. بندہ ہے جو جلی کا، کلمہ پڑھے نبی کا، عاشق ہے جو ولی کا، کنفرم جنتی ہے، کنفرم جنتی ہے، کنفرم جنتی ہے. اور اگر کوئی یہ دو باتیں مانتا ہے اور آخری والی نہیں مانتا، میں نے پڑھا تو نہیں آج تک، یہ پہلی بار آپ کے پروگرام میں پڑھ دیتا ہوں. بندہ ہوئے جلی دا، کلمہ پڑھے نبی دا، منکر ہوئے علی دا، کنفرم لعنتی ہے، کنفرم لعنتی ہے، کنفرم لعنتی ہے، کنفرم جنتی ہے، کنفرم جنتی ہے. بھائی بڑا زبردست پرنور سماوان دیا یاسر بھائی نے، اور بڑا لطف آ گیا آپ کی آواز کو سن کر، اور آپ نے جو وہ ایک نیا شعر کا انتخاب کرا ہے نا، تو وہ تو کسی نے پڑھا ہے لیکن اچھا ہے تو میں نے پہلی بار پڑھ لیا. میں نیگیٹیوٹی کو فروغ نہیں دیتا. جنت ایک اچھا کانسیپٹ ہے، ہر مسلمان چاہتا ہے، بلکہ دیگر مذاہب میں بھی اس کا کانسیپٹ ہے. کوئی اس کو سورگ کہتا ہے، کوئی اس کو پیراڈائز کہتا ہے، لیکن اس کا کانسیپٹ ہے. اس پر لوگوں نے میمز بنا دی. مجھے اچھی آفریں ہوتی ہیں کہ آپ کنفرم دوزخی پڑھ لے، کنفرم لعنتی پڑھ لے، لیکن میں نے نہیں پڑھا کبھی. وجہ یہ ہے کہ یار میں پڑھ لوں گا، لوگ کسی مسلمان پر وہ فٹ کر دیں گے اور بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. تو گناہ کی بات ہے. آپ کسی کو جو ہے کسی کے بارے میں آپ کہہ نہیں سکتے جب تک اس سے ملے نہ ہو. جنتی آپ ہر مسلمان کو کہہ سکتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس کلمہ ہے. کلمہ ایک ایسی چیز ہے جو 100 سال کے گناہوں پر بھی پانی بہا دیتا ہے. کیا بات ہے، تو پاک کر دیتا ہے انسان کو. اگر ایک غیر مسلم بھی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو صرف اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے کہ اس کے 100 سال کے گناہ معاف، اور وہ یقیناً جنت میں داخل. کیا بات ہے. شادی کے حوالے سے تذکرہ آیا کہ بھائی یاسر بھائی نے وہ کلام پڑھ دیا کہ 2-3 شادی کرو، 2-3-4. عمر تو آپ کی 23 سال ہے اور باتیں آپ نے کر دی 2-3-4 شادیوں کی. خود ماشاءاللہ شادی شدہ ہے. بالکل ماشاءاللہ 3-4 کرینی ہے. میں نے ڈسکلوز کیا اس مرتبہ جب یہ کلام آیا تھا تو میری 3 ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس عمر لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت سے انسپائرڈ ہوئے. میں نے کہا کہ وہ مجھ سے انسپائرڈ ہوئے ہوں گے کیونکہ ان کی تو 2 رہی نہیں ہے، اور میں نے تو 28 سال کی عمر میں نے 3 کی اور تینوں موجود ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ 28 سال کی عمر میں 3، اور یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں آپ کو تو ایک گلوبل ایوارڈ ملنا چاہیے. آسکر ایوارڈ، آسکر ملنا چاہیے. زبردست. تو یاسر بھائی میں چاہوں گا کہ وہ آپ نے جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور روزے چل رہے ہیں، اور روزوں میں جو آپ نے وہ کلام پڑھا روزے رکھو تو ایسے رکھو، اس کے اشعار مجھے یاد نہیں ہے ابھی. میں نے وہ پڑھا بھی کم تھا پچھلے سال. استائی ہو جائے اس کی کچھ اسٹارٹنگ کی، روزے رکھو 2-3-4، وہ تو مجھے یاد ہے آپ کا کلام. ہاں اشعار یاد نہیں ہے. میں پڑھ لیتا، مجھے کوئی وہ نہیں ہے. میں نے کنفرم جنتی پڑھ لیا یہ بھی، لیکن یاد نہیں ہے. چلیں کوئی اپنی مرضی سے نعت، ہاں کوئی نعت پڑھ لیتے ہیں. وہ میں نے پچھلے سال جتنا، پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ رمضان کا جو ٹریک ہوتا ہے وہ صرف رمضان میں چلتا ہے. جتنے چینلز پر میں 29 تک گیا تو وہ میں نے پڑھا. باقی پھر اس کے بعد پورے سال نہیں پڑھا تو بھول گیا ہوں میں. ہاں انسان معذرت آپ کی. پھر نیکسٹ کسی پروگرام میں انشاءاللہ کریں گے. نیا کلم سنا دیں. ماشاءاللہ بسم اللہ. مدینے کے مدینے کے مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں. مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں. گلوں کے تو ہے کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں. قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدنی نے. قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدنی نے. زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں.
زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں، میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھوں ہی میں اچھے ہیں، میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھوں ہی میں اچھے ہیں، لیکن بھائی سلائے ہیں جو پہلو میں، سلائے ہیں جو پہلو میں، وہ دونوں یار اچھے ہیں، سلائے ہیں جو پہلو میں، وہ دونوں یار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہے کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں۔ سبحان اللہ بھائی، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، یہ سچ ہے کہ میرے آقا میرے سرکار اچھے ہیں۔ سبحان اللہ بھائی، زبردست، ماشاءاللہ، دل خوش ہو گیا آج اتنے خوبصورت انداز میں، اتنے خوبصورت آواز میں اور لب و لہجہ، اور اللہ پاک نے حسن بھی کسی کو اللہ پاک نوازتا ہے ماشاءاللہ، بڑے اچھی شخصیت کے حامل ہیں یاسر سہروردی بھائی، اور بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش کر رہے ہیں، اور کچھ اور بھی ان سے کلمات ہم سنیں گے اور بھرپور ان کے موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک اور خوبصورت آواز کے حامل ثنا خوان رسول محترم جناب احمد صاحب، محمد احمد صاحب، بہت اچھا پڑھتے ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں، تو آئیے محمد احمد بھائی سے گفتگو بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، جو آپ نے ٹوپی لگائی ہوئی ہے تو یہ ٹوپی تو قائد اعظم لگاتے تھے جی، اور یہ میرے استاد محترم کی بھی کیا پہچان ہے۔ استاد اور محترم کون تھے آپ؟ الحاج خورشید احمد صاحب۔ اچھا، مرحوم الحاج خورشید احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹن جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ کون سے کلام سے آغاز کر رہے ہیں؟ آج میں ایک بہت ہی خوبصورت کلام ہے، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا، آہا، سبحان اللہ، وہ آپ تمام حاضرین محفل کی نظر پیش کروں گا۔ بسم اللہ، بسم اللہ، ارشاد۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، آپ نے سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے گرنا سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اتنا مانوس میں تیرے قدموں سے اتنا مانوس ہوں آقا، میں تیرے قدموں سے
قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا عادت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. ماشاءاللہ کیا خوبصورت انداز میں نعت مبارکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے محمد احمد صاحب. جس طرح سے خوبصورت انداز ان کے استاد محترم کا اسی خوبصورت انداز کو برقرار رکھ رہے تھے. تو بہت شکریہ محمد احمد بھائی آپ کا اس دن اس لمحے پر اس موقع کو اور مزید خوبصورت بنانے کا. ناظرین بڑی اور خوبصورت باتیں ہوں گی. یاسر بھائی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور اس کے بعد ہمارا کمپٹیشن راؤنڈ بھی ہے جس کو میں چاہوں گا کہ یاسر بھائی موجودگی میں اس کمپٹیشن راؤنڈ کو کنٹینیو رکھیں گے. تو لیکن میں چاہوں گا ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں. تو ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. احمد جی ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بریک پہ جانے سے قبل بریک کے بعد بہت اچھے شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور آپ ہمارے ساتھ آج سے دیکھیں گے ہمارے سیٹ پہ حصہ ہوتے ہیں اور کئی لوگ اس کو پسند بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنی سحریوں میں افطاریوں میں. بھائی وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے پیزا, جو آج کل بچے کی بھی نیڈ ہے, بڑوں کی بھی نیڈ ہے اور خواتین تو بے انتہا شوق سے کھاتی ہیں. پیزا میکس کے ہمارے ساتھ آج سے سحر میں جو ہے ان کے ایک کنٹریبیوٹ ہے سحری کے سلسلے میں. تو آج ان کی ٹیم ہمارے ساتھ ہمارے سیٹ کا حصہ ہیں اور میں تعارف کراتا چلوں تو سب سے پہلے اگر میں بات کروں گا عبدالرحیم صاحب آپریشن ہب ہیں جو کہ پیزا میکس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور جو ہمارے گیسٹ موجود ہیں جاسر احمد خان صاحب موجود ہیں جو کہ مارکیٹنگ مینیجر ہیں. بھائی چونکہ کوئی سا بھی برانڈ ہوتا ہے اس کو رن کرنے کے لیے مارکیٹنگ ایک بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہوتا ہے تو اس کو وہ رن کرتے ہیں. ان سے بہت ساری باتیں بھی کر رہے ہیں ہم کس طرح سے وہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں اور کس طرح سے اس پیزے کو بیچ رہے ہیں. بھائی اچھا تو تیسری جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں ہمارے گیسٹ موجود ہیں اویس صاحب ہیں جو کہ سروس کنٹرولر ہیں. تو انہوں نے کس طرح سے سروسز کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے پیزا کی, تو ان سے بھی بہت ساری باتیں ہوں گی. تو آئیے ویلکم کرتے ہیں ہمارے پہلے گیسٹ عبدالرحیم صاحب. السلام علیکم. السلام. کیا حال ہیں, کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. ماشاءاللہ سے آپ کی طبیعت میں بڑی تر و تازگی ہے, اس کا راز کیا ہے؟ ہم لوگ جس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں ہاسپٹیلٹی سے, وہاں پہ تر و تازہ ایوری ڈے جو ہے وہ ایک نیا دن ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو بھی خود بھی جو ہے وہ تر و تازہ ہی رکھنا ہوتا ہے کیونکہ نئے چیلنجز اور نئی چیزیں ہر روز ہمیں فیس کرنی ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے کسٹمرز کے ساتھ ملنا ہوتا ہے, کسٹمرز کا انٹریکشن ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ہاسپٹیبل رہنا ہے اور اپنے کسٹمرز کو اچھی سروس دینے کے لیے
جو ہے اپنے لوگوں کو اپڈیٹ رکھنا، تو اس کے لیے آپ کو ہر روز جو ہے وہ ایک نئی انرجی کے ساتھ اپنا ڈے سٹارٹ کرنا. آپریشن کنٹرول آپ ہیں، آپریشن کنٹرولر، تو اس کو آپریشنس میں کیا ایسی چیز آپ نے کنٹرول کر کے رکھی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا پیزا ایک اچھی پلیٹ فارم پہ ایک نظر آتا ہے؟ کئی پیزا کے ہم نام سنا کرتے تھے لیکن اب تو ہر جگہ کراچی میں ملٹیپل آپ نے برانچز کر لیے، تو کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں مین چیز اس میں آپ کو ہوتی ہے اپنے کسٹمرز کو بیسٹ کوالٹی پرووائڈ کرنا. بیسٹ کوالٹی پرووائڈ کرنے کے لیے آپ کو اپنے جو ریسٹورنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین رکھنا ہوتا ہے. آپ کو ان کے لیے فریش انگریڈینٹس یوز کرنے ہوتے ہیں. آپ کو فریش ویجیٹیبلز اور جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کو فریش یوز کرنی ہوتی ہیں. تو ہماری جو اس میں پریورٹی ہوتی ہے کہ ہم ہر روز صبح جو ہے وہ اپنے کسٹمرز کے لیے فریش ڈو بنائیں. ہمارے پاس ڈیلی فریش ویجیٹیبلز آتی ہیں. ہم رات کو جو بھی چیزیں بچتی ہیں وہ ہم پھینک دیتے ہیں، ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. ایون جب صبح آتا ہے تو ہر چیز نئی یوز کرتے ہیں. ماشاءاللہ بیسٹ کوالٹی چیز ہم یوز کرتے ہیں. پاکستانی وہ تھی مینوفیکچر ہوتی ہے آپ کی چیز یا پھر آپ کہیں سے باہر سے امپورٹ کرتے ہیں؟ جی امپورٹ کرتے ہیں. امپورٹ کرتے ہیں. جی جی بالکل. اچھا ماشاءاللہ. کس کنٹری سے؟ ہمارے پاس آسٹریلیا سے آتی ہے چیز. اچھا. پاکستان میں اتنے رسائی نہیں ہے کہ پاکستانی چیز آپ یوز کر سکیں؟ نہیں، اویلیبل ہے، یہاں بھی چیز اویلیبل ہے، لیکن ہمارا جو کسٹمر ہے وہ جو چیز پسند کرتا ہے، جو ہمارا آج کل وہ چیزی لور کا بڑا ٹرینڈ. جی ہاں، تو وہ موزیلا چیز کا جو فلیور ہے جو ہمارے کسٹمرز کو ہمارے برانڈ کے ساتھ پسند ہے، تو وہ چیز ہمیں اپنی کوالٹی کو کنسسٹنٹ رکھنے کے لیے وہ امپورٹ ہی کرنی پڑتی ہے. پیزا میں سب سے بڑا اہم کردار چیز کا ہوتا ہے. جی ہاں بالکل، چیز کا اور ڈو کا. چیز کا اور ڈو کا. جی جی. اور ڈو کا جو مٹیریل ہوتا ہے وہ بھی امپورٹ ہوتا ہے باقاعدہ؟ ڈو کا جو بلینڈ ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے، البتہ اس کے علاوہ جو ڈو ہے وہ ہمارے پاس لوکلی بنتا ہے. اچھا. سوس ہے وہ امپورٹڈ یوز کرتے ہیں ہم. ڈو، سوس اور چیز، یہ تین ہی مین انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو کہ اور ان کو بالکل فریش ہی یوز کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ بھائی بہت اچھی باتیں بتائی عبدالرحیم صاحب نے کہ کوئی بھی ایک برانڈ کو کنٹرول اچھا بنانے کے لیے ایک اچھے آپریشن کنٹرولر کا ہونا بھی بہت زیادہ مفید ہوتا ہے. اب بات کریں گے اسی برانڈ کے ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس برانڈ کو اچھے سے اچھی طرح سے بیچتے ہیں. جو لوگ کھاتے ہیں تو یقیناً وہ لوگ اس میں ایک بڑا اہم سیکٹر ہوتا ہے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کا. ان کے مارکیٹنگ مینیجر موجود ہیں پیزا میکس سے. آئیے ملتے ہیں جاسر احمد خان صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ نے ماشاءاللہ سے دونوں جو فیس کٹس ہوتے ہیں جس میں ایک کٹ ہوتا ہے آپ کا بیئرڈ کا اور دوسرا کٹ ہوتا ہے آپ کے ہیئر کا، دونوں آپ نے ماشاءاللہ سے چن کے اینٹک رکھے ہیں. اس میں کس کا اہم کردار ہے؟ بھابھی کا ہماری؟ نہیں ہمارا یہ آپ کا ہی ہے. تو یہ کس نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا اس طرح کے کٹس کرنے کا؟ آپ نے ماشاءاللہ سے پورا بالی ووڈ ایکٹرز کی طرح آپ نے اس کو نہیں بس ایسے ہی ایک اسٹائل مائنڈ میں آیا تھا تو ہم نے وہ جسٹ اس کو رکھ لیا. ماشاءاللہ. یہ مطلب پوری رات میں سوتے میں آیا، صبح اٹھ کے آپ گئے بس ایسے ہی آپ سمجھ لیں، اس نے بولا ایسے ہی سمجھ لیں. اچھا. اور سنائیں سر. ویسے اس کی کٹنگ کرنے کے لیے کچھ اسپیسیفک کچھ رکھنا پڑتا ہے؟ بہت اسپیسیفک ہے، اس میں بہت ٹائم لگتا ہے اور بہت سی چیزیں اس میں ٹائم تو لگتا ہوگا. یہ ظاہر سی بات ہے ایک ایک چیز کو چیک کرنا. اگر وہ انسرٹ کر کے دکھایا ہمارا کیمرہ مین یاسر بھائی کے ماشاءاللہ کٹس، اور دیکھنے والے ناظرین یقیناً کئی بچے جو دیکھ رہے ہیں ہمارے نیو جنریشن کے وہ آپ کو فالو کریں گے. اور یقینی طور پہ جب میں کل یا اس مہینے کے بعد روڈ پہ نکلوں گا تو اس طرح کے کٹس جو ہیں ایون آپ بھی کرائیں گے. میں بھی کراؤں گا، میں لازمی کراؤں گا، میں لازمی کراؤں گا. تو بھائی یہ تو مذاق کی بات تھی. جاسر بھائی یہ بتائیں کہ ایک اچھا برانڈ مینیجر، مارکیٹنگ مینیجر کیسے ثابت ہوتا ہے جس طرح سے آپ اچھی طرح سے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں مارکیٹ میں؟ دیکھیں کوئی بھی مارکیٹنگ یا کوئی بھی مارکیٹنگ مینیجر سب سے پہلے پیزا میکس یا کوئی بھی برانڈ ہوتا ہے اس کو ریپرزینٹ اس طرح کرتا ہے کہ ہر جگہ ریپرزنٹیشن اس کی اتنی اچھی ہو کہ وہ ہر کنسول میں جا کے بڑا اچھا امپلیمنٹ آئے. ایون وہ ابھی تو الحمدللہ پیزا میکس ون آف دی فائنسٹ برانڈ ہے ان پاکستان. اس کی 31 آؤٹلیٹس ہیں آل اوور پاکستان. اور جتنا میکسیمم اس کو آپ کمپیٹ اس دوسرے وے میں اگر دیکھتے ہیں کہ ہر برانڈ اپنا چاہتا ہے کہ جسٹ کمپیٹ کے حوالے سے ڈفرینٹ ورائٹیز، ڈفرینٹ ڈیلز یا ڈفرینٹ سینیریو نکالتا ہے مارکیٹ میں، تو اس کمپیٹ کو کنٹینیو رکھنے کے لیے ہمیں اس کو لیول پہ رکھنے کے لیے ایز کمپیئر ٹو ہمیں بھی چیزیں کرنی پڑتی ہیں. اگر اب آپ دیکھیں تو الحمدللہ دوسرے برانڈس کافی ہیں لیکن پیزا میکس ون آف دا بیسٹ ہے. اور اس کی 31 آؤٹلیٹس ہیں اوور آل پاکستان. اس کے سب سے زیادہ آؤٹلیٹس ابھی پیزا میکس رن کر رہے ہیں ڈفرینٹ برانڈس کی میں، لیکن الحمدللہ کرنٹلی ابھی پیزا میکس کی سب سے زیادہ لوکل فوڈ میں سب سے زیادہ پیزا میکس کی ہیں. اور آپ اگر اس کا پیج بھی جا کے دیکھیں تو 0.5 ملین لائکس ہیں اس کے الحمدللہ. اس کی اپلیکیشن ابھی نیو لانچ ہوئی ہے. اس کو اگر آپ اویل کریں یا ڈاؤن لوڈ کریں تو اس پہ آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ اویل ہوگا. تو میکسیمم چیزیں کمپیٹ ہوتی ہیں، میکسیمم پوڈیم ہوتے ہیں جو آپ پروموٹ کرتے ہو ایک برانڈ کو اوپر اپ لانے کے لیے. میکسیمم ایک ایگزیکیوشن پلان ہوتا ہے
تو اس کو آپ ایک جسٹ لے کے چلتے ہو تو وہ مارکیٹ مائلیج آپ کو بڑا اچھا کیپچر کر دیتا ہے. رمضان مبارک میں آپ کی مارکیٹ بڑھی آتی ہے الحمدللہ. ویسے ہی پیزا میکس کی تو بڑی ہوئی ہے, جہاں پیزا میکس کا نام آتا ہے تو سمجھے وہ ایک کمپیٹ ہے, لیکن الحمدللہ ہر رمضان کے بھی ڈفرینٹ چینلز پہ ہم لوگ آ رہے ہیں, ڈفرینٹ پروموشنس ہو رہی ہیں, ڈفرینٹ کیمپین ہے. اس پیزا میکس کے ساتھ ابھی بیسکلی یہ جسٹ اس کے علاوہ دوسرے برانڈس بھی ہمارے اوپن ہوئے ہیں. زیڈ اینڈ فوڈ ہے, اس کے انڈر ابھی ہمارا رائلٹیس آتا ہے, وہ ہمارا ایک فرینچائز ہے, اور میسکو ابھی اوپن ہوا ہے, منگس ابھی ہمارا اوپن ہونے جا رہا ہے. تو پیزا میکس عطا فوڈ کے پرائیویٹ لمیٹڈ کے انڈر آتا ہے. تو 3-4 برانڈس ہمارے الحمدللہ آن ابھی چلنے پروسیس میں اور ورکنگ میں. تو ون آف دی فائنسٹ برانڈ ہے کہ پیزا میکس, رائلٹیز, میسکو, منگس, اور الحمدللہ مارکیٹ میں آپ اگر اس کو دیکھتے ہوں گے تو کمپیٹ میکسیمم پیزا میکس ہی کرتا ہے. تو اس کو مارکیٹ کیپچر کرنے کے لیے, کمپیٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ ورائٹیز, ڈفرینٹ ڈیلس نکالنی ہوتی ہے مارکیٹ کے لیول, مارکیٹ کو کیپچر کرتے ہوئے کہ اس کو اسٹیبل رکھنا پڑتا ہے اپنے برانڈ کو. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ڈفرینٹ آپ کے ٹارگیٹس ہوتے ہوں گے؟ بالکل ٹارگیٹس ہوتے ہیں, ٹارگیٹس ہر ڈپارٹ کے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے جیسے بھی کرنٹلی کہ ہمیں میکسیمم پروموشن, میکسیمم مائلیج, میکسیمم مارکیٹنگ ہمیں کرنا ہے. اب آپ ڈفرینٹ چینلس اگر آپ دیکھیں یا ڈفرینٹ پوڈیم دیکھیں, ایون جو بھی ایف ایم ہو, تو اس میں پیزا میکس کی مارکیٹ الحمدللہ اچھی کیپچر ہو رہی ہے. تو ہر کسی کا ایک بجٹ ہوتا ہے, کیو سی ڈپارٹ کا الگ اپنا وہ ہوتا ہے ٹارگیٹ, آپریشن ڈپارٹ کا الگ ٹارگیٹس ہوتا ہے. تو ہر کوئی الحمدللہ اچیو کرتا ہے ٹارگیٹس. تو آج الحمدللہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور 31 آؤٹلیٹس ہیں. الحمدللہ از گوئنگ ٹو بی مور اپ کمنگ. انشاءاللہ آپ کو بلائیں گے ہم اپنی دوسری برانچز میں. پیزا بھی کھلائیے گا انشاءاللہ. پیزا تو آپ کو ابھی آفٹر سحری ملے گا, بالکل ملے گا, بالکل آپ دیکھیں آپ کو انشاءاللہ ہم 4 چاند لگا دیں گے پیزا میں انشاءاللہ. اچھا بھائی, بہت اچھی گفتگو رہی. جاسر احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسی برانڈ سے ایک اور اہم شخصیت موجود ہیں, کیونکہ ہر برانڈ کو رن کرنے میں ایک اس ڈپارٹمنٹ کا بھی بڑا اہم کردار ہوتا ہے, جو ڈپارٹمنٹ کہلاتا ہے کوالٹی کنٹرولر. تو اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیزا میکس کی طرف سے اویس صاحب. جناب اویس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ بس ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں؟ ٹھیک الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. یہ بتائیں کہ کوالٹی کنٹرولر ڈپارٹمنٹ اسپیشلی اگر دیکھا جائے تو پیزا میکس میں اس کا کیا اہم کردار ہے؟ سر اس میں سب سے پہلے تو ہماری جو چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, چیز اس میں پریمیم کوالٹی کے ہم لوگ یوز کر رہے ہیں. میٹ ہوتا ہے, اور جیسے کہ سر نے ابھی بتایا بھی تھا کہ ویجیٹیبل ہماری جو ہے نا فریش ہوتی ہے. ڈو اس کے اندر جو نا بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ڈو ہم لوگ جو ہے نا ڈیلی بیسس پہ فریش بناتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہم لوگ جو کوالٹی کے اوپر کام کرتے ہیں, ہماری جو ہے نا مختلف ٹیم ہے 3 سے 4 لوگوں کی. وہ ڈیلی بیسس جو ہے نا ہر آؤٹلیٹ پہ جا کے جو ہے نا وزٹ کر رہی ہوتی ہے, اور باقی چیزیں جو ہے نا گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. ابھی جو ہمارے جو 2 نیو فلیور جو لانچ کیے ہیں مارکیٹ کو دیکھتے کے ساتھ ہی, اس میں جو ہے نا چکن فیسٹا اور کریمی سپر کباب جو ہے نا ہم نے کیا ہے. کباب سپر میکس اور چکن فیسٹا. بڑے یونیک سے نام ہیں. تو یہ کچھ سجیسٹ آپ ہی کا ڈپارٹمنٹ کرتا ہے؟ جی جی بالکل ہمارا بھی کرتا ہے, اور اس میں مارکیٹنگ کا بھی اہم کردار ہے, کیونکہ مارکیٹنگ جو ہے نا اس چیز کی پروموشن کر رہی ہوتی ہے, تو وہ نام وہ بھی سجیسٹ کرتے ہیں. ماشاءاللہ بھائی, بڑی آپ اچھی گفتگو ہے اور مزید جاری رہے گی. میں چاہوں گا عبدالرحیم صاحب بھائی سے. عبدالرحیم بھائی, اور کچھ بتائیں پیزا میکس کی نئی پروڈکٹس کے حوالے سے, کچھ اپ کمنگ جو آپ کی نیو پروڈکٹیوٹی چل رہی ہے اس حوالے سے. جی ہاں, بالکل ہم لوگ نئی چیزیں بالکل انٹروڈیوس کراتے رہتے ہیں. ہماری جو ایپ ہے اس وقت, اس پہ جیسے جاسر نے بتایا کہ 50% آف ہے, اسی طرح سے ہم نے اس ایپ کو اپڈیٹ کیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو ریسٹورنٹس تھے وہ اس وقت پاکستان میں کراچی, حیدرآباد, لاہور, راولپنڈی, ملتان, فیصل آباد, واکنٹ, ان میں جو ہے وہ ہمارا فٹ فال ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو کسٹمرز کو ہم اپنے پاس پرومس ٹائم دیتے ہیں 30 منٹس کا. 30 منٹس میں ہم ڈیلیوری کو بالکل 100% بناتے ہیں کہ وہ مل جائے. تو اس کے لیے ہمارا جو کسٹمرز کو 30 منٹس میں پہنچانے کے لیے ہم اپنے رائڈرز کو, اپنے کچن کے اسٹاف کو, اپنے لوگوں کو اچھی ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ اچھے طریقے سے ٹرینڈ ہو اس چیز کے اوپر, کہ وہ 30 منٹ کے اندر ہمارے ان اسٹور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو فالو کریں اور اپنے کسٹمرز کو جو ہے وہ آن ٹائم ڈیلیور کریں. ہم کسٹمرز کا سروے بھی کرتے ہیں, ان سے فیڈ بیک بھی لیتے ہیں اپنے بارے میں, اور اگر جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو بہتر انداز سے ہینڈل کرتے ہیں, کرا جا سکتا ہے اور کرتے ہیں بالکل اس کو. تبھی ریزن ہے کہ ہم گرو کر رہے ہیں, اور بڑا گروتھ برانڈ ہے آپ کا. جی ہاں, ایئر ٹو ایئر جو ہے وہ گروتھ اچھی ہے ماشاءاللہ. اور
اور آگے بھی گرو کر رہے ہیں انشاءاللہ بھائی. بہت اچھی گفتگو جاری تھی. پیزا میکس کے تمام نمائندگی جو یہاں پہ آج موجود ہیں حضرات, میں چاہوں گا کیونکہ یاسر بھائی ہمارے آج ہمارے سیلیبریٹی بھی ہیں آج کے ہمارے سیٹ کے, تو یاسر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, یاسر سہروردی بھائی. تو یاسر سہروردی بھائی, میں یہ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا, یہ جو 2-3 شادیوں والے آج کل بڑا آپ کا ٹرینڈ چل رہا ہے نا, تو اس میں اکثر لوگ جو ہے نا بڑے ان میں انرجی آ گئی ہے, بوسٹ ہو گئی ہے. وہ لوگ ہر بندہ, اب جتنے مرد حضرات ہیں لوگ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو گھروں میں گیدرنگ میں بیٹھ کے, تو ہر بندہ تذکرہ کر رہا ہوتا ہے آپ کے کلمات کا. تو میں یہ چاہوں گا سب سے پہلے تو وہ 2-3-4 والی جو شادی والی آپ نے تذکرے کرے ہیں نا, تو اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کے بعد کیا ریئیکٹ آیا آپ کی زندگی میں. ہاں, پہلے آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی یہ سوال کیا تھا کہ مرد تو بڑے خوش ہو گئے ہوں گے, لیکن خواتین کی جو ہے نا وہ ان کا ری ایکشن اچھا نہیں ہوا ہوگا. میں تو کہتا ہوں کہ خواتین کو تو خوش ہو جانا چاہیے. وہ خواتین جن کی شادیاں ہو نہیں رہی, بالوں میں چاندی آ جاتی ہے جہیز جیسی لعنت کی وجہ سے. لعنت اس لیے کہتا ہوں کہ جہیز کا نہ تو اسلام سے کوئی تعلق ہے, اور جہاں پر اسلام سے چیز ہٹ جاتی ہے, دنیا داری آ جاتی ہے, تو وہاں پر بڑا ایک اس چیز سے نقصانات بہت زیادہ ہونے لگ جاتے ہیں معاشرے میں. تو مطلقہ خواتین کی شرح کتنی ہے, بیوہ, ایسی خواتین سے کرو, یہ میسیج ہے سب سے پہلے تو. دوسری تیسری کرو لیکن ان سے کرو. اور کیوں کرو, میرا جو پہلا کلام تھا, میں بھی شادی کروں گا یا اللہ توفیق, وہ ایک کنواری کی صدا تھی 14 فیب کے حوالے سے, کہ آپ جو ہے وہ ڈیٹ کلچر کو ختم کرو. یہ مغربی کلچر ہے. سورج یہی روز میسیج دیتا ہے کہ اگر مغرب میں جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. تو ہمیں مشرق میں رہنا چاہیے, یہاں کے اقدار کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور بہت زیادہ دل پھڑک رہا ہے تمہارا تو 2-3 کر لو, لیکن یار یہ چیز ختم کر دو, جیسی منوسیت کو ختم کر ڈیٹ کلچر کو. کیونکہ یار یہاں پر یہ مغربی ہے کلچر, اور یہ خاندانوں کو تباہ کرنے کے لیے جو ہے نا ایک چیز یہاں پر آئی ہوئی ہے, ویلنٹائن ڈے. کیا مطلب یار, کیا مقصد ہے ویلنٹائنز ڈے کا؟ تو 14 فیب پر یہ میسیج ہے کہ یار شادی کرو, نکاح کرو, اور اگر بہت زیادہ دل چاہ رہا ہے تو 2-3 کر لو, لیکن کرو نکاح ہی. آپ کی بات بہت اچھی ہے, لیکن وہ پیزا میکس کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, ان کی آؤٹ لیٹس کا بزنس بڑا ہوتا ہے 14 فیبس کو, تو ان کا تو نقصان ہو جائے گا. نہیں, شادیاں کریں گے تو بیویاں زبردستی منگوائیں گی پیزے. کیا بات ہے. اور جہاں پر کوئی جو ہے نا گرل فرینڈ کو کوئی ایک پیزا کھلائے, بیگم 2-3 کھا جاتی ہیں, جبھی تو ماشاءاللہ صحت مند ہوتی ہیں اور صحت پکڑ لیتی ہیں. ایسا ہی بات ہے. تو یاسر بھائی, میں چاہوں گا کہ وہ 2-3-4 والا کلام اچھا ہو جائے, وہ سنا. تو میں 1-2 اشعار سنا دیتا ہوں, اس میں میسیج ہے اور انشاءاللہ بات سمجھنے میں آسانی بھی ہوگی. دولہے بنو لاؤ تم بیویاں 2-3-4 اگر اس کو مائنڈ کرتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ یار سب سے پہلے تو شوہر کو اجازت لینی چاہیے بیوی سے. اب وہ کتنا معصوم, کتنا پیارا شوہر ہوگا جو بیوی سے اجازت لے گا. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا شوہر ایک نیک انسان ہے. اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ لے کر آ رہا ہے تو ایک عورت ہی تو لا رہا ہے, وہ عورت ہی لا رہا ہے نا, تو عورت کی کیوں دشمن بنی ہوئی ہے. تو کسی نے مجھے یہ کہا کہ یار آپ کو جو ہے نا خواتین اب یوں کر کے دیکھیں گی, تو میں نے کہا یار ان کو خوش ہو جانا چاہیے. دوسری بات یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں اکثر, کہ یار اگر یہی مطلب بہت ساری خواتین ہیں, اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی شادی اس وقت بڑی وائرل ہوئی تھی جب میں نے کلام پڑھا, نظم پڑھی, تو ان سے کسی نے کہا, تو انہوں نے بھی اس کا ایک حوالے دیا, اور میں زیادہ طویل نہیں کروں گا, صرف ایک لائن میں بات کروں گا. آپ سے متاثر ہونے کی بات کری تھی انہوں نے؟ نہیں, مجھے وہ کوئی پلانٹڈ نہیں تھا. میں کہتا ہوں کہ یار ایسی خواتین موجود ہیں جو اپنے شوہروں سے کہتی ہے کہ جاؤ کسی اور کے ساتھ مطلب کوئی جو ہے نا وہ افیئر وغیرہ کر لو, لیکن شادی نہیں کرو. تو اپنے شوہر کو جہنم میں لے جانے والی بنو گی. جنت میں 2 چیزیں جائیں گی, ایک ایمان, ایک بیگم. تو جس کے پاس ایمان ہے وہ بیگم لے کر جائے گا نا, تو وہاں تو پتہ نہیں کتنی حوریں ہیں, پھر وہاں کیا کرو گی, لیکن وہاں بھی اس بیوی سے جان نہیں چھوٹنے والی, وہاں اس کو انہی حوروں کا سردار کر دیا جائے گا. کیا بات ہے, تو کیونکہ سب سے خوبصورت کر دیا جائے گا. تو میسیج ہے, سمجھنے والی بات ہے کہ کون سمجھتا ہے, کس حد تک سمجھتا ہے. دولہے بنو لاؤ تم بیویاں 2-3-4 یہ سنت رسول ہے. شادیاں 2-3-4 شادیاں 2-3-4 دین والے عقل والے علم کے شہسوار,
دین والے علم کے شیخ سوا اب ضرورت ہے کرو تم شادیاں 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 دو تین چار شادیاں 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 دو تین چار ان وباؤں کی وجہ سے کتنے شوہر مر چکے ان وباؤں کی وجہ سے کتنے شوہر مر چکے بیویاں بے باغے بچے بچیاں دو تین چار کرو تو ان سے کرو شادیاں 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 دو تین چار شادیاں 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 دو تین چار. ماشاءاللہ 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 بڑی اچھا ہے جو اس میں آپ نے کلمات بنا اور شعر کو تحریر کرا اپنے اشعار کو. اور بھی اشعار اگر کوئی پورا سنتا ہے کلام تو سمجھنے میں اور بھی آسانی ہوگی. تو ان کلمات کو سننے کے بعد مرد حضرات تو کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں, خواتین کا فیڈ بیک آپ کے لحاظ سے صحیح رہتا ہے؟ مجھے تو اب تک جتنی خواتین ملی ہے, بلکہ میری جو پہلی اہلیہ ہے میں نے 3 کی, میں نے جیسے کہ بتایا, تو حالانکہ عالمہ نہیں ہے لیکن دین کا کچھ پڑھا ہوا ہے اس نے, تو اس نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر اللہ نے اجازت دی ہے تو میں کون ہوں روکنے والی. ماشاءاللہ. تو اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو گناہ سے بچنے کا تو سب سے اچھا ذریعہ نکاح ہے, تو آپ کر لینا. پہلے میں نہیں کر رہا تھا, پھر جب میں نے چاہا تو اس نے منع بھی نہیں کیا. کیا بات. ماشاءاللہ تینوں بھابھی ہماری ساتھ ہی رہتی ہیں؟ الگ الگ. میں مشورہ یہی دوں گا لوگوں کو کہ بھائی ایک ساتھ نہیں رکھنا. میں نے رکھی نہیں ہے ایک ساتھ, جن دوستوں نے میری رکھی ہے ایک ساتھ پھر الگ الگ بھی کر دیے, تو پہلے سے ہی الگ الگ رکھو. اور اصل سنت تو یہی ہے کہ بیوہ مطلقہ سے کرو. تو لوگ اس سنت کو بھول جاتے ہیں. منع نہیں ہے کنواری سے کرنا, لیکن اس سنت کو زندہ کرنے کی. بچوں والیوں سے کر لو تو اس کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. کیا بات ہے. یاسر بھائی میں چاہوں گا یہی شادیوں کو لیتے ہوئے آپ نے ایک کلام کا اور تذکرہ کرا تھا, اس کے بھی ایک آدھ اشعار سنا دیں. یہ سنا دیا اب میرے خیال سے وہ تو وہ بڑا کنٹینیوسلی جو ہے نا کمنٹس آ رہے ہیں پبلک کے. ایک میں شعر سنا دیتا ہوں اس کا, اس میں بڑا اچھا ایک میسیج ہے. کیا بات ہے. میں بھی شادی کروں گا یا اللہ توفیق دے, سچا عشق نبھاؤں گا یا اللہ توفیق دے, گھر اپنا بساؤں گا یا اللہ توفیق دے. میں بھی شادی کروں گا یا اللہ توفیق دے. توانا پاکیزہ اور حسین سماج بنانا ہے, جہیز مائیوں برات کا رواج مٹانا ہے. قصہ فحاشی اور زنا کا ہو جہاں سے تمام, سنت کا ہی ہو چلن. اب زمانے میں اپنے حصے کا دیا میں بھی جلاؤں گا, سچا عشق نبھاؤں گا یا اللہ توفیق دے, گھر اپنا بساؤں گا یا اللہ توفیق دے. میں بھی شادی کروں گا یا اللہ توفیق دے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. ایک مصرعی میں ہی اگر آپ دیکھیں تو میسیجز ہیں, بس سمجھنے والی کی بات ہے, سمجھنے والی کی سوچ ہونی چاہیے اور نظر ہونی چاہیے, سمجھنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. جتنے دیکھنے والے ناظرین ہیں اور جو جتنے کوارے مرد حضرات ہیں تو وہ تو فوراً سے ہاتھ اٹھا کر اس ٹائم آمین کی صدائیں لگائیں تو انشاءاللہ ضرور قبول ہو جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ یاسر بھائی کے ساتھ بہت لوگ کہتے ہیں کہ یار شادی نہیں ہو رہی. میں زید بھائی صرف یہ جملہ کہہ دوں, ہمارے شیخ فرماتے تھے, میں کوئی عامل تو ہوں نہیں کہ وظائف بتاتا رہوں لوگوں کو, لیکن وہ وظیفہ بتاتے اللہ کا نام ہے یا جامع یا جامعو. اگر 111 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھے گا, وہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی, تو جلد از جلد انشاءاللہ رشتے کے اسباب بھی ہو جائیں گے اور شادی پہلی تو ہو ہی جائے گی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ وہ پھر سے جملہ بتا دیں. یا جامعو 111 مرتبہ اگر پڑھے گا. تو میں نے جب پڑھا تھا 16-17 سال کا تھا میں, اس وقت میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا, 3 مہینے میں میری شادی بھی ہو گئی, رشتہ ہوا, نکاح, شادی سب ہو گئی. پھر دوسری شادی کے لیے آپ نے وظیفہ اور نہیں, دوسری تیسری کے لیے نہیں, پہلی کے لیے. دوسری کا وظیفہ یہ ہے کہ پہلی بیگم سے پوچھو, ورنہ پھر سوچ لیں, ورنہ پھر آپ کا وظیفہ بن جائے گا. جوتے چپلے اور کم پڑ جاتے ہیں پھر ورنہ. کیا بات ہے. یاسر بھائی سے بہت اچھی گفتگو رہی. یاسر بھائی آپ کا آنے کا بہت شکریہ, آج آپ نے ٹائم عنایت کرا. رحیم بھائی, عبد الرحیم صاحب ہمارے ساتھ پیزا میکس کی جانب سے
موجود ہیں جو کہ آپریشن ہیڈ ہیں. میں چاہوں گا کوئی پبلک میسیج آپ اپنی ٹیم کی جانب سے دیکھنے والے ناظرین کو دے دیں. جی ہاں, ہم لوگ جو ہے پیزا میکس پاکستان میں 31 ریسٹورنٹس کے ساتھ جو ہے وہ ایک لوکل فرینچائز میں سب سے بڑا برانڈ ہے. ہم اپنے کسٹمرز کو انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ڈائن ان میں آئیں, ڈائن ان میں آ کے ہماری جو بیسٹ ڈیلز ہیں جو ہم نے اپنے کسٹمرز کے لیے چوز کی ہیں ان کو اویل کریں. اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں, کڈس کے لیے ساتھ آئیں. کڈس کے لیے ہمارے پاس بھی بہت اچھے آپشنز ہیں مینیو کے اندر. اس کے علاوہ ہم اپنے کسٹمرز کو جیسے کہ بتایا کہ ایپ کے اوپر 50% آف کر رہے ہیں, اس کو آپ اویل کریں. ہم کسٹمرز کو اپنے پرومس ٹائم 30 منٹس کا دیتے ہیں. آپ ڈیلیوری منگواتے ہیں تو اس پہ آپ کو ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ 30 منٹ میں آپ کو پیزا جو ہے وہ ڈیلیور ہوگا. اور آپ لوگ ہائیجین کا بالکل ہمارے پاس خیال رکھا جاتا ہے, بالکل نیٹ اینڈ کلیننگ کے بالکل جو SOPs ہیں بالکل اچھے طریقے سے فالو کیے جاتے ہیں. ہم لوگ جو ہے وہ بیسٹ جو اویلیبل کیمیکلز ہیں ان کو یوز کرتے ہیں ہائیجین کے لیے اپنے پاس. اور ورکنگ انوائرمنٹ فلی اے سی ہمارے ریسٹورنٹس ہیں. ایون ہمارے کچن کے اندر بھی اے سی لگے ہوئے ہیں تاکہ جو کسٹمرز کے لیے پروڈکٹ بنتی ہے اس پہ ہائیجین کا بالکل خیال رکھا جائے ہمارا اسٹاف. اس کے علاوہ ہمارے اسٹاف کو یونیفارم, کلیننگ, ہائیجین ان کے لیے بہت اچھی فیسلٹیز ہیں تاکہ کیونکہ انہی چیزوں کا جو ہے پھر امپیکٹ ہماری پروڈکٹ کے اوپر آتا ہے. تو ہم جو ہے وہ کسٹمرز کو پروڈکٹ کی گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں, انجوائے کریں. آپ کو جو ہے 100% بیسٹ کوالٹی سروس ملے گی. ماشاءاللہ, بہت شکریہ تمام پیزا میکس کی ٹیم کا, مسٹر عبدالرحیم صاحب, جاسر احمد خان صاحب, اویس صاحب اور بالخصوص یاسر سہروردی صاحب آپ کا آنے کا. ناظرین, بہت سارے اور بھی چہرے ہیں, شخصیات ہیں جو کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا مزید ہمارے ساتھ ہوں گے, لیکن ان کے ساتھ سے پہلے میں چاہوں گا ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بریک پہ جانے سے قبل کہ بھائی بہت اچھی شخصیات آج اس سیٹ پر سحر ٹرانسمیشن انوار رمضان کی موجود تھیں, اور اب مزید جو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا میں تعارف کرانے سے قبل یہ بتا دوں کہ کمپٹیشنز جو ہم نے رمضان مبارک کے پوری سحر ٹرانسمیشن میں سیٹ کرے تھے, جو کہ پہلا کمپٹیشن نعت کمپٹیشن ہے, اس کے بعد کوئز کمپٹیشن ہے, اس کے بعد پھر اسپیچ کمپٹیشن ہے. تو آج کوئز کمپٹیشن کا فرسٹ ڈے ہے, تو فرسٹ راؤنڈ کے لیے ہمارے ساتھ 5 کنٹیسٹنٹ موجود ہوں گے. ان 5 کنٹیسٹنٹس کو سننے کے لیے, ان کی ججمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ عمران ساگر صاحب موجود ہوتے ہیں اور آج بھی ہوں گے. لیکن ان سے قبل اگر میں پہلا تعارف کراتا چلوں جو کہ آج ہماری سحر ٹرانسمیشن کی زینت ہیں, ہمارے سحر ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں, بہت اچھی ایکٹریس ہیں, کمرشلز میں کام کر رہی ہیں اور ماڈلنگ میں بھی, شوبز انڈسٹری سے بھی ان کا تعلق ہے. اور اگر میں ان کا نام بتاتا چلوں, بہت اچھی دکھتی ہیں اور بہت اچھا کام کرتی ہیں. محترمہ سارہ نیلم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں؟ ماشاءاللہ, رمضان المبارک کی آمد ہے, تو آپ کو بھی بہت مبارکباد. رمضان مبارک میں کیا مصروفیات آپ کی پیش آتی ہیں؟ بس یہ ہوتا ہے کہ اگر شوٹس ہو رہے ہوں تو پھر رمضان میں روزہ رکھ کے بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ رمضان ہے تو ایک بار آیا ہے تو وہ کر لو. لیکن وہ ہمیں اس کے میں یہی مشکل ہوتی ہے کہ شوٹس ہوتے ہیں اور رمضان بہت مشکل چل رہا ہوتا ہے, تو روزے میں مطلب ڈنڈی مارنی پڑ جاتی ہے. لیکن نہیں, روزے یہ چھوڑتی نہیں ہے, روزہ میں رکھتی ہوں. ویسے آن اسکرین آنے کے بعد سارے ایکٹر اور ایکٹریسز یہی کہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں. ویسا تو روزہ نہیں ہے کہ وہ اسکرین کے بعد جا کے ہوتا ہے میرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ ایک مذاق کی بات تھی. تو کمرشلز میں کام کر رہی ہیں ابھی ماشاءاللہ؟ جی کمرشلز میں کر رہی ہوں, اور میں نے ابھی ریسنٹلی 2 پروجیکٹس کے ڈراماز کے ماشاءاللہ, اور بس یہی چل رہا ہے کام. شوق تھا تو جوائن کر لیا. اچھا, شوق تھا. کس عمر سے یہ شوق آپ کے اندر لاگو ہوا؟ میں آئی تھنک 8 کلاس میں تھی تب سے تھا, لیکن ابھی مجھے ٹائم ہوا 2 ایئرس ہوئے کہ میں نے پھر گھر والوں کو ایگری کیا اور پھر میں اس فیلڈ میں انٹر ہوئی. ماشاءاللہ, تو گھر والوں کو ایگری کرنا بہت ٹف ہوتا ہوگا؟
हाँ बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये से मिले, मुझे 3 years लगे उनको मनाने में कि मुझे अलाउ करें, लेकिन अब बस आखिरकार 3 साल बाद आखिरकार उन्होंने मान लिया जो है हिम्मत छोड़ दी। उन्होंने बोला अब जा बेटी, जो करना है तू कर, जा किरण। क्या बात है। तो शोबिस इंडस्ट्री में भी आपका बड़ा नाम है, तो कोई मॉडल शूट्स वगैरह भी करती हैं? जी मैं शूट्स वगैरह करती हूँ माशाल्लाह। कई ब्रांड शूट्स करे होंगे आपने? हाँ ब्रांड शूट्स, अभी रिसेंटली मैंने बोनांजा का किया है। इतनी सी उम्र में इतना सारा काम कर बैठी हैं, तो वैसे ख़वातीन की एज नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन देखने वाले नाजरीन को मोटिवेट मिलते हैं जब इतनी यंगस्टर एज में आके इंसान इतने सारे काम कर रहा होता है कि मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं और एक अच्छी लेवल पे काम कर रही हैं। आई थिंक आपकी छोटी एज होती है जिसमें आप अपना स्ट्रगल कर सकते हो, अपने आप को कुछ बना सकते हो। अगर आप छोटी एज में अगर अपने आप को किसी और चीज़ों में रखोगे, फंड्स में, ये वो घूमना फिरना, तो आप वो चीज़ नहीं बना सकते हो। ये वक्त अगर टाइम गुजर गया तो वापस नहीं आना, यही असल होता है। एजुकेशन कंप्लीट करिए आपने अपनी? जी हाँ, मैं BS कर रही हूँ, साथ ही कर रही हैं इसके साथ? BS साइकोलॉजी कर रही हूँ। माशाल्लाह। तो इसके साथ साथ तो बड़ा टफ होता होगा एजुकेशन के साथ लेकर प्रोफेशन दोनों काम। लेकिन मैंने सोचा कि यार बस कर लूंगी, तो उस तरह से मैनेज किया। घर वालों का था स्टडी नहीं छोड़ोगी, तो मैं अलाउ तब करेंगे जब स्टडी तुम कंटिन्यू रखोगी, तो मैंने फिर उनकी बात को भी रखा। सारा नीलम जब आज नाम सामने आया तो मेरे जहन में वो नीलम मुनीर आए, तो किसी ने बोला कि नीलम मुनीर साहिबा की बहन आ रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलें सारा से भाई, बहुत अच्छी गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी और सारा हमारे इस कंपटीशन का पार्ट भी रहेंगे, और हमारे इस कंपटीशन को जो जज कर रहे होते हैं हमारे साथ बेनथिया अच्छी शख्सियत हैं। इमरान सागर साहब मौजूद हैं। आइए इमरान सागर साहब से सबसे पहले गुफ्तगू से आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इमरान सागर साहब? आप सुना जाए साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ये माशाल्लाह जो शेरवानी का इंतखाब है, ये इंतखाब आपने किया था? अच्छा, ये मैं नहीं करा था। मैंने तो कलर कॉम्प्लेक्शन आपको बताया था, लेकिन आपने तो कलर सिलेक्शन, लेकिन आपने तो पूरा माशाल्लाह से आप सोचे और हम कर देंगे। क्या बात है। इसमें वैसे भाभी की सोच होती है आपके ड्रेसिंग में या आपकी अपनी? जी, उस पर समझ लें कि 70-80% जो है उन्हीं की सोच होती है। अच्छा माशाल्लाह। बाकी 20-30% आप जैसे दोस्त? नहीं, हम तो आपको फॉलो करते हैं डॉक्टर साहब। क्या बात है। ठीक है, आपने फॉलो करना। हम आप जैसे जो आपकी शूटिंग होती है इन सब चीज़ों को हम फॉलो कर रहे होते हैं। क्या बात है। आपका क्योंकि हमारा काम सिर्फ काम, हमारा जो जॉब है, हमारी जो काम है वो सिर्फ मसरूफ़ रहना है माशाल्लाह। उसमें हमें ये सब चीज़ों की फुर्सत नहीं मिलती। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन जब कभी आप लोगों को देखते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम भी कुछ। क्या बात है, बहुत शुक्रिया इमरान सागर साहब। मैं चाहूँगा आज कंपटीशन का फर्स्ट राउंड आज क्विज कंपटीशन का फर्स्ट राउंड हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारे पास 4 कंटेस्टेंट हैं। होने थे 5, लेकिन एक के साथ एक इमरजेंसी हो गई, इसलिए वो नहीं तशरीफ लाए। तो हमारे साथ 4 कंटेस्टेंट हैं। ठीक है, तो उन कंटेस्टेंट्स के बारे में बता दें, क्योंकि अभी कंपटीशन राउंड स्टार्ट होने लगा है। उनके पास कितना वक्त दरकार होगा और किस तरह से? कि मैं उनसे हर एक से जो है वो 5 या 6 सवाल पूछूंगा उन चारों से। उनमें से जो भी क्वालिफाई करेगा उसको हम अभी बता देंगे कि आप क्वालिफाई करेंगे, आप नेक्स्ट राउंड के लिए हमारे पास एलिजिबल हैं। जी एलिजिबल है, हम आपको कॉल करेंगे, आप नेक्स्ट राउंड के लिए हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है। और ये आज क्विज कंपटीशन, तो एक कैंडिडेट के साथ कितने क्वेश्चंस आप करेंगे? मैंने बताया 5 से 6 क्वेश्चन। 5 से 6 क्वेश्चन। जी। ठीक। तो इसमें जो विन होगा वो अगले हमारे मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। और फिर ये है कि लास्ट रमज़ान में हम इंशाल्लाह, जैसे आपने पहले ही बताया था कि लास्ट रमज़ान में हम उनको फाइनल होगा, और उसमें जीतने वाले को जो है अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 कैश प्राइस होगा। माशाल्लाह ब्रांडेड घड़ियाँ होंगी उनके लिए, और दीगर जो आपके क्या कहते हैं चाहने वाले हैं, उन्होंने गिफ्ट भेजे हुए हैं वो होंगे, और रनर अप के लिए भी यही सब कुछ होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई बड़ी अच्छी खुशनसीबी है। और कंपटीशन जितने कंटेस्टेंट्स हमारे साथ आए, पार्टिसिपेंट्स आए, उनके लिए अब मैं ये चाहूँगा भाई पहले कंटेस्टेंट को हम बुला लिया जाए। जी और उनका नाम है शामिर साहब। तो शामिर साहब को वेलकम करते हैं। जी शामिर साहब, क्या हाल है आपके? कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? कराची से ताल्लुक़ है। कराची से ताल्लुक़ है। तो शामिर साहब सिलसिला ऐसा होगा कि पहला सवाल आपसे इमरान सागर साहब करेंगे, और उसके बाद आपको कंटिन्यूसली जिस तरह से इन्होंने बताया 5 सवालात के जवाबात देने हैं। उसके बाद जो भी फिर डिसाइड होगा वो इमरान सागर साहब और सारा नीलम आज हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपका डिसीजन लेंगे। जी बिस्मिल्लाह। जी शामिर साहब, आपसे सबसे पहला सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पूछता हूँ मैं कि आपका नाम मोहम्मद किन्होंने तजवीज़ किया? आपकी वालिदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह।
جی جواب آپ کا غلط ہے. اچھا جی دوسرا سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا نام احمد کس نے تجویز کیا؟ احمد آپ کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی یہ جواب آپ کا صحیح ہے. اچھا تیسرا سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے دادا کو آپ کی ولادت کی خبر کس نے دی؟ سب سے پہلے کس نے ولادت کی خبر پہنچائی؟ آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے. جی نہیں جواب آپ کا غلط ہے. ان کی ایک لونڈی تھی ام ایمن, انہوں نے سب سے پہلے خبر پہنچائی تھی. اچھا آپ سے چوتھا سوال میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی عمر مبارک اس وقت کتنی تھی جب آپ نے غار حرا جانا شروع کیا تھا؟ 20 سال. نہیں جی یہ جواب بھی آپ کا غلط ہے. 37 یعنی 37 سال یا 38 سال. تو یہ آپ سے میں نے 4 سوال پوچھے جس میں آپ نے بہرحال. اب ایک سوال صرف میں آپ سے اور پوچھ لیتا ہوں, وہ میں کچھ اور لوگوں سے بھی پوچھ چکا ہوں لیکن آپ سے ہی پوچھتا ہوں کہ بیت اللہ خانہ کعبہ کے اوپر جو پرنالہ لگا ہوا ہے اس پرنالے کو کیا کہتے ہیں؟ میزاب رحمت. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بہت شکریہ. یہ سوال صحیح تھا؟ جی یہ جواب صحیح تھا سوال. بالکل صحیح ہے. تو ہمارے نیکسٹ جو کنٹیسٹنٹ ہیں جناب توصیف صاحب, تو آئیے توصیف صاحب سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں توصیف صاحب سے کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے اور کہاں سے یہ تشریف لائے ہیں, کیونکہ تقریباً 5 کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے اس کمپٹیشن راؤنڈ کا حصہ ہوں گے. تو آج ہمارے ساتھ 4 پارٹیسپینٹ ہیں, تو جانتے ہیں توصیف سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ ٹھیک. ماشاءاللہ یو آر لوکنگ گڈ. تھینک یو. جی عمران ساگر صاحب آغاز. جی نام بتائیے اپنا. سید توصیف شاہ. توصیف شاہ صاحب, غار حرا سے متعلق میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ غار حرا مکہ مکرمہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ مائل میں بتائیے. جی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تبلیغ کتنے عرصے فرمائی؟ 4 سال. نیئر بائے ہیں لیکن جواب آپ کا غلط ہے. 3 سال. ٹھیک ہے. ایک سوال میں آپ سے اور پوچھتا ہوں, صلح حدیبیہ میں جو بیعت لی تھی اس بیعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جی, اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اکرام کی جماعت کس مسجد میں کروائی؟ مسجد الاقصی. مسجد اقصی. آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. بس آپ سے آخری سوال کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس نے رقم کیا, تحریر کس نے کیا تھا؟ حضرت عمر. جی نہیں آپ کا جواب غلط ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہ نے. بہت شکریہ جناب. بہت شکریہ. ہمارے تیسرے جو کنٹیسٹنٹ ہیں پارٹیسپینٹ ہیں محمد وسیم صاحب, تو آئیے جانتے ہیں ان کا تعلق ہمارے ساتھ ان کا تعلق کہاں سے ہے. محمد وسیم صاحب آئیے. السلام علیکم. السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. جی وسیم صاحب آپ سے کوشچن کریں گے عمران ساگر صاحب, پھر اس کو آپ کو جواب آتے ہیں. جی وسیم صاحب, تو میں ڈائریکٹلی آپ کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلا سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات میں شریک ہوئے ان کا رسول اللہ کا آخری غزوہ کون سا تھا؟ غزوہ حنین. جی نہیں آپ کا جواب غلط ہے, غزوہ تبوک. دوسرا سوال پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ غزوہ سے ہی متعلق ہے کہ آپ کس غزوہ میں زخمی ہوئے تھے؟ غزوہ احد. جی آپ کا یہ جواب درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا اس مقام کا نام بتائیے جس مقام پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مقام کو مجھ سے اور مجھے اس مقام سے محبت ہے. آپشن ملے گا؟ جی نہیں آپشن نہیں ملے گا, آپ کا ٹائم ختم ہوا. آپشن ABCD تو ہونا چاہیے تھا آپ کے پاس. ویسے ہم KBC نہیں کھیل رہے. نہیں ہم کون بڑھے گا کروڑ پتی نہیں کھیل رہے. یہ اسلامک کویسچن تھا, یہ ہونا چاہیے, آنا چاہیے. ٹھیک ہے چلیں آپ جواب نہیں دے سکے اس کا.
ایک سوال اور آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک صحابہ کرام میں تقسیم فرمائے؟ رضوان کے موقع پر؟ جی نہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پہ. آخری سوال آپ سے پوچھتا ہوں میں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کس شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا کرتے تھے؟ کس صحابی کی شکل میں؟ مصعب کی شکل؟ جی نہیں، آپ کا آپ جواب نہیں دے سکے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. اب جی لاسٹ ہمارے کنٹیسٹنٹ ہیں وہ شراز گل صاحب ہیں. تو آئیے شراز گل صاحب سے جانتے ہیں کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے. جی السلام علیکم شراز گل صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ پاک. ماشاء اللہ بڑے اسمارٹ لگ رہے ہیں آپ تو. یہ آپ کو یہ جو ڈریسنگ ہے اس کو سجیسٹ کس نے کری تھی آج؟ بس سر میں ایسے ہی ہوں. ایسے ہی ہیں ماشاء اللہ. چلیں آپ سے اسی طرح سے سوالات کا آغاز کریں گے. عمران ساگر صاحب. جی عمران ساگر صاحب. جی کیا نام؟ ان کا نام ہے شراز گل اور لاسٹ پارٹیسپینٹ. اچھا آخری پارٹیسپینٹ ہے یہ. شراز صاحب آپ سے میں پہلا سوال معراج سے متعلق کرتا ہوں کہ معراج کس مہینے میں ہوئی؟ رجب میں. جواب آپ کا صحیح ہے ماشاء اللہ. واقعہ معراج کی تصدیق سب سے پہلے کس نے کی؟ حضرت خدیجہ. جی نہیں، جواب غلط ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے. نبوت کے کون سے سال واقعہ معراج واقع ہوا؟ نبوت کے جی واقعہ معراج کس سن میں؟ نبوت کے 10ویں. جی نہیں، نبوت کے 12ویں سال میں. ماشاء اللہ. یہ جواب آپ کا غلط ہے. اچھا معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے فرشتے موجود تھے؟ ان کا نام بتائیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل امی. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. بس ایک سوال میں آپ سے اور پوچھ لیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ یا اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما؟ بنی اسرائیل. کن صاحب کے کس شخصیت کے بارے میں یہ فرمایا تھا؟ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. بہرحال میں بتا دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں یہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یا اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جتنے کنٹیسٹنٹ تھے ہمارے ساتھ موجود اور مزید رہیں گے کیونکہ 8 راؤنڈز ہم نے ہر کمپٹیشنز کے رکھے ہیں تو ان کو انشاءاللہ ٹیلی فونک کال کے تھرو انفارم کر دیا جائے گا. اچھا جی اب بات ہوتی ہے جب ہم کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سارا ٹرانسمیشن کا آغاز ہوتا ہے نعت مبارکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس کے ہمارے رب کی حمد و ثنا سے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ علماء کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو آج ہمارے ساتھ ایک بڑی اہم شخصیت موجود ہیں جن سے ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سوالات کریں گے اور وہ جوابات دیں گے. اور ان کا اگر تعارف کراتا چلوں اسلامک اسکالر ہیں مفتی نوید عباسی صاحب ہمارے ساتھ آج ہمارے اس سحر ٹرانسمیشن کی زینت بنے. آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ ماشاء اللہ سے رمضان مبارک کی آمد ہوئی اور آج رمضان مبارک کی تیسری سحری ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں. مفتی صاحب سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے میں چاہوں گا دیکھنے والے ناظرین کو رمضان المبارک کی فضائل و برکات کے حوالے سے تھوڑا آگاہ کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. دیکھیے رمضان المبارک کے فضائل کے باب میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ بینات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے فرامین موجود ہیں. رمضان یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے امت مصطفیٰ پر اور روزے رمضان یہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے اور امت مصطفیٰ پر بھی فرض ہوئے. ماشاءاللہ. قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ ہم نے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے اور تم پر بھی روزے فرض کیے اور ان کی علت یہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ تقوی اختیار کرو. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا فرمان ہے
حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، بخاری مسلم اور دیگر کتب میں موجود۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ الرمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ حدیث صحیح ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا پروردگار اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو ماہ رمضان المبارک برکتیں لے کر آتا ہے، سعادتیں لے کر آتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا، سیدنا حضرت سلمان فارسی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دن خطاب فرمایا، اور وہ کیا خطاب فرمایا؟ قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم پر عظمت والا، رحمت والا، برکت والا، عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہوا چاہتا ہے، اور اس میں اللہ نے لیلۃ القدر رکھی ہے۔ اس مہینے کی شان کو مزید بیان کیا کہ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک جو نفل ہے اس کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ یہ تمام تر رحمتیں، برکتیں، سعادتیں رمضان المبارک میں مسلمانوں کو ملتی ہیں۔ ہمیں اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے، اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے اس میں روزے اور روزوں کے ساتھ ساتھ دیگر عبادات، غریبوں کا خیال کرنا، مساکین کا خیال کرنا، یہ مسلمانوں کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ آج رمضان المبارک کی فضیلت پر تو محترم بات ہوتی رہتی ہے، اور ہم کیا نام ہے مختلف چینل پر بات کرتے ہیں۔ میں نے رات بھی ایک چینل پر کہا اور آپ کی خدمت میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جب بھی پروگرام کریں تو کسی شخصیت کا دن ہو اس کی عظمت کو لازماً سلام کیا کریں۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کم لوگ دیکھتے ہیں یا زیادہ، جتنے دیکھتے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ رمضان المبارک کی عظمتیں، شانیں یہ سب اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ رمضان ہمیں نبی کے صدقے میں ملا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بات سے زیادہ خوش ہوتے ہیں؟ نبی علیہ السلام مسلمانوں کی اس بات سے بھی خوش ہوتے ہیں کہ وہ روزے رکھیں، وہ نمازیں پڑھیں، لیکن ایسے بے شمار روزے دار ہیں جو جہنم میں چلے جائیں گے، ایسے بے شمار نمازی ہیں جو جہنم میں چلے جائیں گے، ایسے بے شمار حاجی غازی ہیں کیونکہ وہ دنیا کے لیے کریں گے اور دنیا میں ان کو اس کا انعام مل جائے گا اور آخرت میں ان کے لیے جہنم ہوگی۔ لیکن حضور علیہ السلام جس عمل سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی اولاد کا ذکر کریں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کا جو درس ہے وہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید نے دیا ہے۔ نبی علیہ السلام سے کہا گیا ہے، تو آج یوم سیدہ زہرا ہے تو نبی علیہ السلام کی شہزادی کا تذکرہ آپ چینل والے حضرات ضرور کیا کریں۔ جی جو سیدہ پاک ہمارے کائنات کی ماں ہیں، اور میں چاہوں گا کچھ سیدہ پاک کے لیے ان کے بارے میں کچھ آج ڈسکشن کر لی جائے۔ دیکھیے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کثیراً کثیرہ، ان پر ہماری مائیں، ہمارے باپ، ہمارا سب کچھ قربان۔ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی وہ عظیم شہزادی ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ وہ ہیں جن کے حق میں قرآن کی کئی آیات نازل ہوئی۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت نبوت اللہ پاک نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے ہر قسم کی نجاست کو دور کر کے آپ کو ایسے پاک کیا جائے کہ جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ اور سیدہ زہرا پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شہزادی ہیں جو اس آیت کا مصداق ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب چادر کے نیچے ان کو لیا
اور جناب حضرت سیدہ ام سلمہ کو کہا دروازے پر کھڑی ہو جاؤ، کسی کو اندر نہ آنے دینا، اور چادر کے نیچے حسنین کو، علی کو، زہرا کو اور خود اپنے اوپر چادر لے کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ میری اہل بیت ہے۔ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہے۔ میں آج لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم سے رب ناراض ہے، رب کیسے راضی ہوگا؟ تو جس نے رب کو راضی کرنا ہو وہ مصطفیٰ کو راضی کرے، اور مصطفیٰ کیسے راضی ہوں گے؟ مصطفیٰ کو راضی کرنے کا سب سے آسان اور سب سے شارٹ راستہ وہ سیدہ زہرا پاک کی رضا ہے۔ جو نبی علیہ السلام کی شہزادی کو راضی کر لے وہ نبی کو راضی کر لیتا، اور جس نے نبی کو راضی کر لیا اس نے خدا کو راضی کر لیا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی علیہ السلام نے اس معاشرے میں جہاں بیٹی کے پیدا ہونے کو معیوب سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جہاں بیٹی عورت نام کی کوئی عزت نہ تھی، نبی علیہ السلام نے اس معاشرے میں یہ کہا فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور جب فاطمہ نبی کے پاس آتی تو نبی علیہ السلام نے اس معاشرے میں فاطمہ کو کھڑے ہو کر استقبال کر کے پیشانی پر بوسہ دے کر اپنی جگہ پر بٹھا کر امت کو یہ درس دیا کہ بیٹیاں زحمت نہیں رحمت ہوتی ہیں، ہر آدمی کے لیے اس کی بیٹی رحمت ہے، اور رحمت للعالمین نبی کے لیے رحمت سیدہ زہرا ہے۔ تو سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرہ کے حوالے سے وہ اقبال نے کیا خوبصورت بات کی۔ اقبال کہتا ہے کہ جناب حضرت مریم کو تو ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے، ان کی عظمت ہے، ان کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن سیدہ زہرا کی ایک نسبت نہیں، ان کی کئی نسبتیں ہیں، اور وہ نسبتیں گنواتے ہوئے کہتے ہیں کہ سیدہ زہرا امام الانبیاء کی بیٹی ہے۔ کیا بات ہے! ان کے والد نبیوں کے سردار، ان کے شوہر ولیوں کے سردار، ان کے شہزادے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار، اور خود سیدہ زہرا تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ مزکیہ مومنہ مہیمنہ، ان کا ذکر خیر کیا جائے۔ آج جس تعفن زدہ ماحول میں میں اور آپ بس رہے ہیں کہ ایک آدمی اٹھتا ہے کہ اپنی 7-8 دن کی بچی کو 7-8 گولیاں مار کر اس کے وجود کو ختم کرتا ہے، ایسے بدبخت لوگوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ تم کس سمت جا رہے ہو۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے اس طرح پیار کیا ہے، پیار کر کے بتایا ہے۔ آج جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں لوگ بیٹیوں کے گھروں میں جانا معیوب سمجھتے ہیں، مصطفیٰ سیدہ زہرا کے گھر میں جاتے اور کہتے زہرا کچھ پکا ہوا ہے تو مجھے دو، سیدہ زہرا کے گھر میں آرام کرتے۔ جب نبی علیہ السلام سفر پہ جاتے سب سے آخر میں سیدہ زہرا کو ملتے، جب پلٹ کے آتے تو سب سے پہلے سیدہ زہرا کو ملتے۔ سب سے آخری کلام نبی علیہ السلام نے جو فرمایا وہ جناب سیدہ زہرا سے کیا ہے۔ آج عورتوں کے لیے رول ماڈل ہے سیدہ زہرا، آج بے پردگی فحاشی عریانی عروج پر ہے، لیکن نبی کی شہزادی وہ ہے جس کے دوپٹے کو بھی مہر و ماہ نے نہیں دیکھا۔ یعنی آج سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کا ذکر جو ہم کرتے ہیں، اس ذکر کرنا یہ عبادت ہے، لیکن اصل کام یہ ہے کہ ہم ان کے طریقے کو اپنائیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے ہاتھوں سے چکی چلائی، کس طرح اپنی شوہر کی خدمت کی، اور یہ سب کرنے کے بعد رات کو جب وہ عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تو صبح تہجد کی اذان ہوتی، اور سیدہ زہرا اللہ کی بارگاہ میں یہ شکوہ کرتی نظر آتی، پروردگار تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ تیرے نبی کی بیٹی کا ایک سجدہ مکمل نہیں ہوا، کیا آج ہماری عورتیں یہ کام کریں گی؟ اگر عورتیں یہ کام کریں، چونکہ سیدہ زہرا کی یہ عظمت ہے تو اللہ نے اس لیے ان کو بیٹے حسنین عطا کیے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ بچے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، اصل میں ماؤں کا بھی قصور ہے۔ وہ سیدہ زہرا کی سیرت سے سیکھیں، اپنے کردار کو زہرا کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں تو بچے ان کے انشاءاللہ حسنین کے نقش قدم پر چلیں گے، وقت کے یزیدوں کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور یہ نظام اس وقت آگے بڑھے گا کہ جب ہم اہل بیت نبوت کے ساتھ اپنا صحیح تعلق مضبوط بنیادوں پر استوار کریں۔ ماشاءاللہ بہت بہت شاندار انداز میں شان مبارکہ سیدہ پاک
کی شان میں آج ہمارے مفتی نوید عباسی صاحب نے پیش کری. اللہ تعالیٰ ان کی نظر کرنا قبول و مقبول فرمائے. اچھا بات یہ ہے ناظرین کیونکہ ہمارے پاس ایک مزید سیگمنٹ ہے جس کی طرف ہم جانے والے ہیں, اس کے بعد اس سیگمنٹ کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی کئی اچھے چہروں کے ساتھ. تو مفتی نوید عباسی صاحب آج ہمارے اس سحر ٹرانسمیشن کا حصہ بنے, زینت بنے. ان کا تشریف لانے کے لیے بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود رہیں گی سارا نیلم صاحبہ, مزید ان سے گفتگو بھی جانیں گے نیکسٹ سیگمنٹ میں. اور اچھا عمران ساگر صاحب کے جو ڈیسیجنز ہیں اور جو فیصلے ہیں, میں چند الفاظوں میں چاہوں گا کہ کیونکہ ہمیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف جانا ہے تو بالکل فوری طور پر اناؤنسمنٹ کر دیں. دو لفظوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شامیر صاحب اور شیراز گل صاحب جو ہے وہ ہمارے اگلے کیا کہتے ہیں مقابلے کے لیے کوالیفائی کر گئے. ماشاءاللہ تو انشاءاللہ ہم شامیر صاحب اور شیراز گل صاحب کو اگلے پروگرام میں ماشاءاللہ بھائی. شامر صاحب اور شیراز گل صاحب آپ کو بہت مبارکباد. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب. ملتے ہیں ایک مختصر سے سیگمنٹ کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ملیں گے پھر آخری سیگمنٹ جو ہمارا ہوتا ہے جس میں ہم پھر سے اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ نعت خانے ثنا خانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے بہت اچھے اچھے چہرے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اختتامی سحر میں. تو آج جو تیسری ہماری سحری تھی وہ ہماری اختتام پذیر ہونے جا رہی ہے. تو اس سے پہلے میں اناؤنسمنٹ یہ دے دوں کیونکہ ہمارے ساتھ جو آج سپورٹیو پارٹنر تھے, ہمارے اسپانسرز پارٹنر تھے, بالخصوص جن کی گفٹنگز ہمارے ساتھ ہم روزانہ کی بنیاد پہ موجود ہوتی ہے. خان فوڈز ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, سروسز فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, اس کے علاوہ احسان آئل اینڈ گیس کمپنی کے گفٹ موجود ہوتے ہیں. آج پیزا میکس سے بھی ہمارے ساتھ براؤشرز تھے اور اس کے علاوہ دا کریس کے ساتھ ہمارے گفٹ موجود ہوتے ہیں. تو ان سب کا بہت شکریہ. اور آل اوور اگر سپورٹیو پارٹنرز کی بات کریں تو امداد عظیم آرگنائزیشن ہمارے سپورٹیو پارٹنر ہے, پاکستان بزنس کلب فورم ہمارے سپورٹیو پارٹنر ہے, سروسز فاؤنڈیشن, دا کریس, سما پیکیجنگ مشینز, خان فوڈز, یونیکا اینڈ الماس ہمیرانی. نوید احمد صاحب کے میں ڈریسز ویئر کر رہا ہوتا ہوں, ڈیجا وو کے میں ڈریسز ویئر کر رہا ہوتا ہوں, ان کا بہت شکریہ. فورن ایئر پروڈکٹس ہمارے ساتھ ہوتی ہیں, فبی چائے والے ان کی ہمارے ساتھ سپورٹیو پارٹنر میں پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے, زیب النساء ویلفیئر آرگنائزیشن کا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ. اب بڑھتے ہم اپنی مزید گفتگو کی جانب. تو ہمارے ساتھ ہمارے سیٹ پہ جس طرح سے پچھلے سیگمنٹ میں ہی موجود تھیں, اس ٹائم بھی بہت اچھی سیلیبریٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا نام ہے سارا نیلم. جی سارا نیلم, تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کس عمر سے روزے آپ نے رکھنا اسٹارٹ کر دیے تھے؟ چھوٹی عمر تھی, آئی تھنک میں 6 کلاس میں ہوں گی, تب سے مجھے تھا کہ 1-2 رکھنے ہیں پورے رمضان میں. پھر آہستہ آہستہ میں سیکھا کہ مطلب مجھ سے برداشت ہے میرے میں رکھ سکتی ہوں. تو اس کے بعد میں نے رکھنا پورے 1 منتھ کے رکھتی تھی. 1 منتھ کے رکھنا شروع کیا, اس کے بعد سے آن ورڈ کنٹینیو رکھ رہی ہیں؟ ہاں پہ کنٹینیو رکھ رہی ہیں. جس طرح سے شوٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں آپ کی تو اس میں بھوک پیاس تو لگتی ہوگی؟ ہاں لگتی ہے, ایسے لگتا ہے کہ بے ہوش ہو جاؤں گی, لیکن بہت مشکل سے برداشت کرنا ہوتا ہے. اور خواتین میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت بھی دی ہوئی ہے, گھروں کے بھی کام کرتی ہیں. پھر آج کل اگر بائی پروفیشنز بات کریں تو فیلڈ ورک والی خواتین بھی بہت زیادہ اچھے کام کر رہی ہیں. تو یہ تو ایک وومن امپاورمنٹ کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی گفٹیڈ ہے, تحفہ ہے, یہ بھی اچھی بات ہے. تو سارا آج ہمارے ساتھ سحر اختتام پہ بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں. میں چاہوں گا کہ دیکھنے والے تمام ناظرین کو ایک آخری میسیج آپ کی طرف سے چلا جائے. میں سب سے پہلے سب کو رمضان مبارک کہوں گی, اور دوسری بار میں یہ کہوں گی کہ جیسے کہ رمضان ہے, اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیں. اور رمضان میں تو یہی ہے کہ آپ خود جو کھا رہے ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ والا کوئی نیبر ہے وہ بھوکا نہ رہے, تو آپ خوشیاں بانٹتے رہیں اور دوسروں کا خیال زیادہ رکھیں. یہ بہت اچھا میسیج ہے بھائی. دیکھیں آپ جب خود کھا رہے ہیں تو آپ نے دوسروں کو بھی خیال رکھنا ہے, خاص طور پہ جو آپ کے آس پاس ارد گرد دوست یار ہوتے ہیں, آپ کے فیملی فرینڈس, آپ کے فرینڈس, آپ کے نیبرز, تو آپ نے ان کا بالخصوص لازمی خیال رکھنا ہے. اچھا جی, اب ہم بڑھتے ہیں اپنے بقیہ سیگمنٹ کی جانب. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں حنا طاہر صاحبہ جو کہ بڑی اچھی ثنا خانِ رسول ہیں. تو آئیے ان کا میں چاہوں گا کہ ایک کلام جو اس ٹرانسمیشن میں نظر کر دیا جائے. جی حنا صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم
کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. کون سا کلام سنا رہی ہیں؟ جیسے کہ اب سحری کا وقت ہے ماشاءاللہ، تو اسی حوالے سے پھر سحر کا وقت تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مائک میں آپ بولیں بھی اور انشاءاللہ اسٹارٹ کریں. بسم اللہ. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائے خیر مقدم کی ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں قصیدہ بردہ شریف پیش کر رہی تھیں ہینا طاہر صاحبہ. اب میں گزارش کروں گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑی خوبصورت سی ہماری شہزادی سکینہ، سیدہ سکینہ صاحبہ. کل آپ نے اشعار اہل بیت کی شان میں پیش کرے تھے، تو آج آپ اشعار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. ارشاد. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول خدا کی شان میں سب سے پہلے تو یہ شعر کہ جب رسول خدا تشریف لائے تو مشکل تھے راستے آسان ہو گئے. ماشاءاللہ. مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران. کیا بات. اور رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اور رسول خدا تو وہ ہستی ہیں کہ جن کی تعریف خود حروف تہجی بھی بیان کر رہے ہیں کہ وہ رسول خدا الف سے احمد ہے، بے سے بشیر، تے سے تہامی، سے ثابت، جیم سے جلال الہی، ہے سے حبیب اللہ، خے سے خلیل اللہ، دال سے دلیل ذوالجلال کرام، تو زال سے ذو الاحتشام، تو سے طاہر و اطہر، تو زوئیں سے ظاہر و اظہر، عین سے عامل کل عوامل، سو قین سے غیور کا حامل، فے سے فاتح عالم، لام سے لولاک کا حامل، میم سے محمد، واو سے وجیہ اللہ، اور یہ سے یاسین کا منبر سجانے والا رسول اللہ. کیا بات ہے. ماشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت خوبصورت انداز میں سیدہ سکینہ جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس بیان کر رہی تھی. اب میں گزارش کروں گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری پیاری سی بہن فوزیہ احسان صاحبہ. جی فوزیہ بھائی السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کی؟ خیریت سی ہیں؟ ماشاءاللہ. کون سے کلام سے آج اپنا آغاز اور اس سحر نشریات کا اختتام کریں گے؟ نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچی میں مدینے. ماشاءاللہ. میں چاہوں گا ایک سے دو اشعار آپ بھی پیش کر لیں. رہے جاتے ہیں یہ
पहुंची मैं मदीने में। सुना है नूर की बरसात होती है मदीने में। सुना है नूर की बरसात होती है मदीने में। इलाही एक छींटा लगे हम सब के सीने में। इलाही एक छींटा लगे हम सब के सीने में। मोहम्मद इस तरह तशरीफ फरमा है मदीने में। मोहम्मद इस तरह तशरीफ फरमा है मदीने में। कि जैसे सूरह यासीन है कुरान के सीने में। कि जैसे सूरह यासीन है कुरान के सीने में। रहे जाते हैं ये अरमान हाय मेरे सीने में। ना काबे की गली देखी ना पहुंची मैं मदीने में। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत कलाम का इंतखाब था। ना काबे की गली देखी ना पहुंचा मैं मदीने में। और जब मदीने की जानिब और बैतुल्ला की जानिब जब मुसाफिर पहुंच जाता है तो मैं समझता हूँ ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाता है। और अल्लाह ताला तमाम लोगों को हज बैतुल्ला देखने में और उसके हबीब का रोज़ा देखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और आज इख्तिताम सहर होने जा रहा है और रमज़ान मुबारक की तीसरी सहरी का इख्तिताम पजीर है। तो नाज़रीन, बात सिर्फ यही है कि आज अगर बात की जाए जो यौम विसाल सैयदा पाक का दिन है, अल्लाह ताला सैयदा पाक के सदक़े में उनके वसीले से हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। और जो परेशानी में ये दुनिया एक तरह से जिकड़ी हुई है, तो अल्लाह ताला उन सब की जो परेशान हाल है उन सब की सैयदा पाक के सदक़े में परेशानियाँ दूर फरमाए। और अल्लाह ताला जो इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। और कोशिश ये करें कि एक दूसरे का सहारा बने। जिस तरह से हम रमज़ान मुबारक में एक दूसरे का साथ देते हैं, तमाम वो लोग जो कोशिश करते हैं रमज़ान मुबारक में एक दूसरे की हेल्प करने की और मदद करने की, इसी तरह से कंटिन्यूसली अपने इर्द गिर्द देखें तमाम लोग एक दूसरे की मदद करें ताकि परेशानियां दूर हों और जिस तरह से बेरोज़गारी का आलम है वो सब चीज़ें दूर हों। तो इसी बात के साथ, इसी ख़याल के साथ अपने मेज़बान ज़हर अख्तर को इजाज़त दीजिए कि रमज़ान मुबारक की तीसरी सहरी का इख्तिताम और कल मिलेंगे आपके साथ रमज़ान मुबारक की चौथी सहरी के आगाज़ में। तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, निगहबान।